ایک ہے سول. اب سول اللہ کہتا ہے کہ علیین سے آتی ہے اور یا سجیین سے آتی ہے, وہیں واپس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. روح تو اوپر چلی گئی, پھر قبر میں جزا سزا کس نے دینی؟ اچھا, ایک اور آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. آپ کے پاس 12,800 سال کے کیلنڈر ہیں, کوئی ایک کیلنڈر آج تک 12 سے ڈیویٹ کیوں نہیں کیا؟ جہاں بھی کائنات میں سورینٹی ہوگی وہاں 12 ضرور ہوگا. صحیح. لیکن یہ روح کا کانسیپٹ ایک ہمارے گھروں میں بھی تو ہے نا, کہ کبھی کبھی گھروں میں ایک دم سے کوئی خوشبو آتی ہے یا ایک دم سے بدبو آتی ہے. ہمارے اکثر گھروں میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے کہ ایک دم سے بڑی بدبو آتی ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی ہے, اور بعض اوقات گندھک کی, جلنے کی, یا ایک بڑی کو گندی سی بدبو آتی ہے, یا بڑی پاکیزہ سی خوشبو آتی ہے. ہاں, کوئی ایئر فریشنر کیا ہوا ہے جیسے, یا کچھ. ہاں, یہ روح کی انلائٹنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. روح کتنی انلائٹن ہے. آپ نے ارواح جو ہے وہ آتی ہیں اور گھروں میں ہم 40 دن تک, تو یہ جو صدقہ خیرات اور اس طرح ان تک پہنچتا ہے نا, پہنچتا ہے 100% پہنچتا ہے. تو جن کی روح میں روحانیت سرایت کر گئی ہو, وہ روح اللہ کی طرف راستہ دیتی ہے. سگنلز کھلتے ہیں اس کے جس کے اندر اللہ کا نور ہوگا. کائنات رسپونڈ صرف خالق کو کرتی ہے, مخلوق کو نہیں کرتی. مخلوق کے اندر خالق کی کوڈنگ موجود ہوگی, کائنات راستے دے دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ, اور سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت دلچسپ ہے. ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے ہم نے, ایک ایسے سوال کا جو لوگوں کے ذہنوں میں صدیوں سے گونج رہا ہے, اور وہ سوال ہے روح سے متعلق. موت کیا ہے؟ موت کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم سے جڑی رہتی ہے؟ کیا ہمارے خوابوں, احساسات اور دعاؤں سے یہ متاثر ہوتی ہے؟ یہ سارے سوالات آج کی پوڈ کاسٹ میں کیے جائیں گے اور آپ کو ان کے جوابات ملیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں گفتگو کے آغاز سے یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو اس سے پہلے ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے تو ہمارا کومنٹ سیکشن بھرا پڑا ہے, اور تمام لوگ ایک جستجو میں ہیں کہ آپ سے یا تو ملاقات ہو جائے اور یا بات ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ عموماً ہم اس ٹاپک کو اینڈ پہ رکھتے ہیں کوئی کہ ملاقات کے لیے, تو وہ آپ طریقہ واضح کر دیں تھوڑا سا, تاکہ اب میرے لیے آسانی ہو جائے, کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو رپلائی کر تو دیتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اگر بتا دیں. سر اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا. میں ایک دن میں کتنا کام کر سکتا ہوں سنگل ہینڈڈلی؟ ظاہر سی بات ہے, اگر میں نے کسی کا کچھ آرٹ دیکھنا ہے تو مجھے اس میں ٹائم چاہیے. صحیح. اور اگر میں نے کسی کے ساتھ 45 منٹ بات کرنی ہے تو کم از کم 1 گھنٹہ اس کا مجھے پورا چارٹ دیکھ کے اس کے سے بات کرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا. جی. اب میں اپنے اسسٹنٹس کو بھی یہ کہا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہے نا وہ لوگ جتنا کہ میں ایک دن میں چارٹس دیکھ سکتا ہوں وہ 4 ہیں, بہت ایمرجنسی ہو تو 5. صحیح. اس کے بعد میرا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے سر, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. میں پھر اس کے بعد بددیانتی کروں گا اپنے پیشے سے, تو میں اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کرتا, اس لیے میرے پاس کیو بہت لمبی ہے. اور دوسرا ملنے سے میں ذرا, یہ لوگ مجھے اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں وہ نہیں ہے, لیکن میں ٹائم مینیج نہیں کر پا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے, میں نے اگر آپ سے بات کرنی ہے تو اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے مجھے 2-3 گھنٹے ریسرچ کرنی پڑی. بالکل. پھر اگر میں نے جو ہے وہ اپنے چینل کے اوپر کوئی ویڈیوز کرنی ہے تو مجھے اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی. تو 24 آورز میں ہیومنلی میرے لیے جتنا پاسبل ہے اتنا کام میں کر لیتا ہوں سر. اس لیے یہ کویشچنز میرے پاس بھی آتے ہیں. تو ملاقات کا تو مطلب یہ ہے کہ ہو جائے, اللہ کرے. میں خود بھی ملنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو, اور بہت سارے مطلب سچی بات ہے, آج ابھی نام لے رہے تھے تو ہاشمی صاحب سے میں بھی ملنا چاہ رہا ہوں. از اے ویری گڈ مین. تو لیکن یہ ہے کہ ملاقات والا سین بن نہیں رہا. زبردست. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں جتنا کر سکتا ہوں جی کوشش کروں گا, اس سے تھوڑا سا کو 2-4% زیادہ کر لوں, اس سے زیادہ ہوگا نہیں. اچھا, اب تمام سننے والوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اسی پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں آپ چلے جائیں, آپ کو ایک نمبر نظر آ جائے گا, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں. سید حیدر جعفری صاحب کی ٹیم آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائے گی, اور پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے یا جو بھی آپ کو وقت ملے گا, تھوڑا پیشنس کے ساتھ اگر آپ کام لیں گے
تو آپ کی بات ضرور ہو جائے گی اور آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں, کنسلٹنسی لے سکتے ہیں, یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں زوڈیک سے ریلیٹڈ باقی چیزیں, تو وہ ڈسکس کر لیں آپ. میں آپ کی اس سلسلے میں جو مدد کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے. میں نے جعفری صاحب کے سامنے آپ کا پیغام رکھ دیا ہے اور جواب میرے بھائی ہیں, آپ کا کہا ہوا سارا آنکھوں پہ, لیکن جو چیز میں ہیومنلی کر سکتا ہوا وہ ضرور کروں گا. جی. اچھا جعفری صاحب, آج جو ہم نے موضوع چنا ہے, میں اس سے پہلے بڑی تفصیلاً ایک پوڈ کاسٹ ذریعہ بھائی کے ساتھ کر چکا, اور پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کا ورژن بھی سامنے آئے. سیکھنے کے مراحل میں ہیں ہم, اور جہاں سے علم ملے لینا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جو روح کا معاملہ ہے, روح کا انسان کے جسم سے نکلنے کا جو مرحلہ ہے, وہ سختی یا نرمی برداشت کر رہی ہو روح, تو اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال سے ہے یا نہیں؟ آپ اس سے شروع کریں اور پھر میں ساتھ ساتھ کوشچن لیتا جاؤں. سر بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے تھوڑا سا اور پیچھے سے شروع کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت. جی بالکل. سب سے پہلا کوشچن ہے کہ روح ہے کیا؟ تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے روح کا بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. صحیح. اب اگر اللہ روح کا زیادہ علم دے دیتا, اللہ جانے اس کا کام جانے, میں تو قیاس ارائی کر سکتا ہوں نا کہ اللہ کی جو اس کی مشیت ہے وہ کیا ہے, میں تو اس کے بارے میں صرف قیاس ارائی کر سکتا ہوں. جس طرح آج لوگ اغوا ہوتے ہیں, ٹرانسپلانٹ, لوگوں کو پتہ ہے کہ جی آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں, کہیں اگر روح کا لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا تو آج لوگ روح ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے بھی اغوا ہو رہے ہوتے. میں صرف ایک آئیڈیا کے طور پہ یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یعنی بچے اغوا ہو گئے, ان کی کڈنیز کسی کو لگ گئیں, آنکھیں لگ گئیں, کچھ اعضاء نکال کے بیچ دیے گئے, ظلم ہو رہا ہے نا. جی. اچھا, اب اس سے یہیں پہ روک کے پیچھے ایک ناول ہے, بڑا مشہور ناول ہے, ڈاکٹر فاؤسٹ. ڈاکٹر فاؤسٹ کے ناول میں ایک سٹوری ہے کہ ایک شخص کو شیطان نے انسینٹیو دیے اور اس کی روح خرید لی. صحیح. آج بھی ہوتا یہی ہے. دس از بیسیکلی دا سسٹم, روح کا سودا. اب روح کا سودا ہوتا کیا ہے, یہ اس کو سمجھیے, پھر آپ کو یہ سارا ٹاپک سمجھ آئے گا کہ روح ہے کیا. کیونکہ ہم جب اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اسپرچویلٹی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا اسپرٹس. صحیح. اور پھر آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں, پہلی پوڈ کاسٹ جب میرے ساتھ آپ کی ہوئی تھی, مجھے یاد ہے میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ روح کی بہت سی قسمیں ہیں, روح جمادی, روح نباتی, روح حیوانی, روح انسانی. جی. اس سیگریگیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کی صرف تمہید اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر میں ڈائریکٹلی اس ٹاپک میں آ جاؤں گا نا تو وہ سارا پیچھے والا اسپیکٹرم پتہ نہیں ہوگا, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بات کیا ہے. ویسے بھی بڑا ڈرائی ٹاپک ہے. جی. شیطان کو اللہ نے جو ہے وہ اجازت تو دی ہے نا لوگوں کو بہکانے کی. جی. اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ زندگی بھی دے اور مجھے اجازت بھی دے, اور میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا. جی. شیطان کو اجازت ضرور دی ہے بہکانے کی, لیکن شیطان کو اتنی اتھارٹی نہیں دی کہ وہ آپ کی فری ول کے آگے کھڑا ہو سکے. اللہ نے فری ول آپ کو دی, اچھائی برائی کا راستہ آپ کو دے دیا, اور اس کے بعد کہا کہ تم نے چننا ہے. شیطان آپ کو انسینٹیو دیتا ہے, شیطان آپ کو جو ہے وہ آسرے دیتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, لیکن شیطان ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے زبردستی نہیں لے جا سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ جو شیطان جو ہے وہ آپ کو انسینٹیو کہاں سے دیتا ہے؟ سورہ والناس, سورہ جو ہے نا والناس میں من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالتا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں دے آر ڈیلنگ ود دا پیپل, تو ان کو کیا کرتی ہیں؟ فیم کا لالچ دیتی ہیں, پیسے کا لالچ دیتی ہیں, ان کو اتھارٹی کا لالچ دیتی ہیں, اور ان انسینٹیوز کی بنیاد پہ شیطان کو وہ اپنی وجود میں آنے کی اجازت دیتے ہیں. شیطان کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. اب سمجھیے کہ یہ شیطان کہاں سے کس مدر بورڈ کے جا کے اپنی ٹیوننگ کر سکتا ہے؟ دیٹ از دا اسپرٹ. صحیح. وہ ٹیوننگ بورڈ جو ہے اس تک ایکسیس شیطان کو چاہیے,
اس ٹیوننگ بورڈ کے ایکسیس کے لیے وہ آپ کو انسینٹیو بھی دیتا ہے, ساری چیزیں چلتی ہیں. اب ہم جب دجال میں صرف ایک لمحے میں بات لمبی کر رہا ہوں, لیکن میں ساروں کی نہیں بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں لوگ سب. ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس پورا ایک اسپیکٹرم ہے, اس کو ایک گیٹ وے جو ہے وہ اس کا ہے, یعنی اس کا اور کوئی گیٹ نہیں ہے, گیٹ وے یہی ہے. صحیح. تو اس گیٹ وے کے اوپر ہی سارا کچھ ہوگا نا. یعنی اگر وائرس اٹیک بھی ہونا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ, سمجھیے نا کہ آپ ایک سپر کمپیوٹر ہیں, انسان ایک سپر کمپیوٹر ہے. انسان کی اینٹی وائرس شیلڈ جو اللہ نے لگا کے بھیجی ہے اس کا نام ہے اورا. اس کی اور بہت سی ڈائمینشن ہے, لیکن میں صرف یہ ایک میگنیٹک فیلڈ اللہ نے انسان کے گرد لگائی ہے, دیٹ از اورا. وہ اورا آپ کا جو ہے وہ چلے گا آپ کی پاکیزگی سے, آپ کے اچھے اعمال سے, آپ کی نیکی سے, آپ کی اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سے. صحیح. اب اگر فرض کیا کہ وہ شیلڈ ہی آپ نے خود بک کے کسی طرح آپ نے وہ کر دی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گیٹ وے کمپرومائزڈ ہے. تو کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ٹیررسٹ, کوئی بھی اینٹی وائرس, کچھ بھی وہ آپ کی باڈی کے اندر آ کے کر سکتا ہے. شیطان کو آپ کی باڈی میں گھسنے کے لیے آپ کے گیٹ ویز چاہیے. اب وہ گیٹ وے ایک نہیں ہے, اس کو سمجھیے. جہاں پہ پرابلم آتی ہے نا, جس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک ہے سول. اب سول اللہ کہتا ہے کہ علیین سے آتی ہے اور یا سجیین سے آتی ہے, وہیں واپس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. روح تو اوپر چلی گئی, پھر قبر میں جزا سزا کس نے دینی ہے؟ عذاب قبر ہے نا. جی جی. کس کے لیے؟ روح اوپر چلی گئی, جسم مٹی سے مٹی. اچھا فرض کیجئے ایک سینیریو میں صرف پینٹ کر رہا ہوں. جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, جہاز کریش ہو گیا, سب کچھ جل کے ختم ہو گیا, لاش ملی نہیں, تدفین ہوئی نہیں, قبر میں عذاب نہیں ہوگا, منکر نکیر نہیں آئیں گے, تو کس کو ملنے آئیں گے؟ اچھا میں یہ صرف اس کو سمجھیے, یہ میں جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں. جب علیین اوپر سے آئی, روح اوپر چلی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے نا. صحیح. تو اب اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سیورل ادر ڈرائیونگ فورسز. میں گھما رہا ہوں اس لیے بات کو, یہ تھوڑی لمبی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے. پھر میں اس ٹاپک کے اوپر واپس آتا ہوں کہ روح جاتی کہاں ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر ہے نا آپ کے پاس, اس کے 3 حصے ہیں. صحیح. میجر 3 حصے ہیں. ایک ہے سی پی یو, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. ایک ہے آپ کا کی پیڈ اور ماؤس یونٹ, اور ایک ہے آپ کا اسکرین یونٹ. انسان بھی سپر کمپیوٹر ہے, سمجھیے. انسان میں بھی یہی 3 حصے ہیں. صحیح. سی پی یو جہاں پہ اس کا سافٹ ویئر ہے, جہاں پہ اس کے ڈیڈز ڈونٹس جو بھی اس کمپیوٹر نے کام کرنا ہے, اس کا پورا پروسیسنگ سارا سسٹم ہے, اور اس کا پورے کا پورا پروٹیکٹنگ کا سسٹم وہاں پہ ہے. اس کا پورے کے پورے ڈرائیورز ہیں وہاں پہ, ڈرائیونگ فورسز اس پورے کمپیوٹر کی سی پی یو میں ہوتی ہیں. اس کی اپڈیٹس وہ پیرنٹ کمپنی جس نے یہ بنایا ہوا ہے وہ بھیجے گی, تو یہ انسٹال ہو جائیں گی خود بخود. انسان بھی اللہ کا بنایا ہوا سپر کمپیوٹر ہے. صحیح. اس کا جو مین سی پی یو ہے دیٹ از یور فیٹ, آپ کی تقدیر ہے, اللہ نے لکھی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کرے گا تو ہوگا, وہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. تقدیر میں نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اس نے آپ کو کی پیڈ اور ماؤس یونٹ بھی دے دیا. اب کی پیڈ اور ماؤس یونٹ کیا ہے کہ جس سے آپ اسکرین کو, سافٹ ویئر کو, پلانس کو, فارمولاز کو لکھتے بھی ہیں, چینج بھی کر سکتے ہیں, کسی حد تک ویریٹ کر سکتے ہیں, پرسنلائز کر سکتے ہیں. وہ آپ کی عبادتیں اور دعائیں ہیں, اللہ نے وہ آپ کو دے دی ہیں. ٹھیک ہے. عبادت کرو گے, میرے قریب ہو جاؤ گے, میں یہ بدل دوں گا. وہ آپ کا کی پیڈ اور ماؤس یونٹ ہے, جو آپ کی مناجات ہیں, جو آپ کی عبادتیں ہیں, جو آپ کی ریاضتیں ہیں, جو آپ کی اللہ کے ساتھ قربت ہے, وہ اللہ نے آپ کو کی پیڈ اور ماؤس یونٹ کی شکل میں دے دی. صحیح. تیسری چیز ہے آپ کا اسکرین یونٹ. اب اسکرین یونٹ یعنی اسکرین یونٹ کی آپ تھوڑی سی سمجھیے, یہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے نا, اس کی اسکرین ٹوٹ جائے, صحیح, سافٹ ویئر سی پی یو محفوظ رہے گا, جو کچھ اس کے اندر ڈیٹا ہے وہ محفوظ رہے گا. جی محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو کوئی فرق نہیں نا پڑا. کوئی فرق نہیں پڑا. ہم لوگ, میرے سمیت جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم صرف اور صرف اسکرین یونٹ پہ کام کرتے ہیں. نہ ہم تقدیر کو ہٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان جو آپ کا کانٹیکٹ ہے اس کے اندر آ سکتے ہیں. میں بالکل کلیئر کٹ میں اس لیے سمجھانے کی بات کروں. اس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کے نمبرز کی, انرجیز کی کیا ہیں, اسی میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ یو کین پروٹیکٹ یور اسپرٹ فرام دا ایول اٹیکس. اب وہ جو ایک اور چیز, یہ میں لمبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ
آپ بالکل تفصیل سے بتائیں. ہم سب ہماتن گوشت سن رہے ہیں. اب یہ جو ہے کہ روح کے بارے میں جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، مکے کے کافر جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ علمی طور پہ یا کسی بھی طور پہ، یعنی مکہ وہ تھا جس کو اپنے علم پہ، اپنی فصاحت بلاغت پہ بڑا گمان تھا، جب اللہ کا دیا ہوا علم آیا، قرآن پاک آیا، تو وہ زچ ہو گئے. صحیح. انہوں نے یہودیوں سے مدد مانگی، یہودی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 3 سوال پوچھیے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے، اور اگر ان تینوں کے جواب آئے تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر ان تینوں کے جواب نہیں آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ نبی نہیں ہے. جی. 3 سوالوں میں سے اس کے اوپر ایک ذوالقرنین کا پوچھا انہوں نے، جی. اس کے بارے میں بتائیے جس نے آسمان کے سفر کیے. دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، اور تیسرا پوچھا روح کے بارے میں. تو روح کے بارے میں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم آیت میں بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا علم جان بوجھ کے کم دیا ہے، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. صحیح. اب آ جاتے ہیں کہ روح کے جو میجر اسپیکٹرم ہے، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ، 3 چیزیں. اب یہ 3 کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کا اپنا عدد 3 ہے. 66 6 اور 6 12 اللہ کا عدد ہے، اور 12 1 + 2 3 ہے. جہاں پہ بھی ساورینٹی ہوگی وہاں 3 یا 12 ضرور نظر آئے گا. ٹائم اینڈ اسپیس دونوں ساورن ہیں. یہ مجھے 66 کا کانسیپٹ بھی نہیں سمجھ آیا. اللہ کے عدد کی انرجی، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کی انرجی 92 ہے نا. ہم 92 سے کائنات میں محمد کے اعداد کائنات کی ہر چیز کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں. اللہ صرف زبانی نہیں کہتا لولا کلمہ خلقت الافلاق کہ ہم نے اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. صحیح. پوری کائنات میں کوئی ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی سویلائزیشن میں، کسی سسٹم میں، کسی گرامر میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو تخلیق کے پیرامیٹر پہ جمع تفریق کیا جائے اور آنسر 92 نہ آئے. پوری کائنات میں جیسے اگر ایپل فون جو ہے وہ 10 لاکھ فون بناتا ہے سال کے، تو ہر فون کے اوپر ایپل کا لوگو ہونا چاہیے. اسی طرح کائنات میں جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تخلیق کیا جو کچھ بھی تھا آپ کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز میں، ہر ہیپننگز میں، ہر جگہ 92 کا امپیکٹ ہونا چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے، آپ آج تک نمبرز کی سمجھ نہیں آئی، انسانی تاریخ میں سب سے بڑا علم اعداد کا کوئی عالم ہو سکتا ہے تو سرکار عبد المطلب علیہ السلام ہے، جنہوں نے والدہ کے نام احمد رکھنے کے باوجود سرکار کا نام محمد رکھا. اب سرکار کا نام اس سے پہلے کسی کا محمد تھا ہی نہیں، تو عبد المطلب علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ یہ نام رکھیے، یہ مشیت الہی کا نام ہے. اچھا، ان ڈیجٹس کا اوریجن کیا ہے؟ مطلب کہ جیسے کہ ابھی آپ نے 92 بتا دیا، 66 کا ڈیجٹ آپ نے بتایا، 3 کا بتایا، تو ہمیں اگر ہم یہ تلاش کرنا چاہیں کہ سورس کے یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مستند ہے اسٹیٹمنٹ، تو پھر ہم تاکہ لوگ سننے والے جو ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم جب سے اس دنیا میں آیا ہے نا انسان، ہمارے پاس اس کی کوئی ٹوٹل کیٹاگوریکل ایج بھی نہیں ہے. جی جی. اور لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں، اربوں لوگ گزر چکے ہیں. ہر انسان نے اپنے تجربے کیے، آنے والے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. اب ہمارے پاس انسانی تاریخ میں، یعنی جب ریلیجن نہیں تھا تب بھی اگر ہیپننگس کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا تو 92 سے کیا جاتا تھا. اوکے. اب دنیا میں 2 اعداد حکومت کرتے ہیں، ایک 92 اور ایک 66. 66 اس لیے، جیسے میں نے شروع کی بات، اللہ. تو 2 چیزیں کائنات میں ساورن ہیں، 2 چیزیں، ٹائم اینڈ اسپیس ساورن ہے نا. جی. قرآن پاک کی اگر ظاہری نزول کی بات کریں تو یہ 1450 پونے 1500 سال پہلے، یعنی جو ہے وہ اگر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظاہری سن مبارک 40 سال کے بعد قرآن اترنا شروع ہوا ہے، باقاعدہ جبرائیل نے آنا شروع کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ پونے 1500 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے قرآن پاک. صحیح. قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے. اچھا، ایک اور آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے.
آپ کے پاس 12,800 سال کے کیلنڈر ہیں، کوئی ایک کیلنڈر آج تک 12 سے ڈیویٹ کیوں نہیں کیا؟ آج تک کوئی کیلنڈر انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جو 12 سے باہر گیا ہو. کیوں؟ اللہ کا عدد ہے. پھر 12 کی ڈائمینشنز کی بات کر رہے ہیں تو اللہ ہمیشہ 3 ڈائمینشنز کی بات کرتا ہے. سورہ واقعہ میں بھی ہے کہ ایک وہ جنہوں نے مان لیا، ایک وہ جنہوں نے نہیں ماننا، اور ایک وہ جو تذبذب کا شکار رہے. اللہ ہمیشہ 3 کی ڈائمینشن کی بات کرتا ہے. کیوں؟ اس کا اپنا سگنیچر ہے، اور یہ قرآن پاک بھی سگنیچر آف اللہ ہے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ کیسے ہے؟ تو اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں سال کی ریسرچ ہے. کوئی بندہ آج تک یہ پن پوائنٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج سے پہلے ہمارے پاس بہت سارے انبیاء کے نام ہیں اور بہت سارے انبیاء کے نام نہیں ہیں. جیسے بک آف اینوک میں حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے ان کو علم اعداد کا بانی کہا جاتا ہے نا. جی. تو یہ ہو سکتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فارمولے ایوالو کیے ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ اعداد کی طرف چل پڑی ہے، اور اعداد کے اوپر اسی لیے میں اس سے ہٹ رہا تھا. میں اس کو نہیں کرنا، باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ متقاضی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. لیکن اب یہ جہاں پہ اللہ کی بات کر رہا تھا نا، جی یہ 12 کا عدد جہاں بھی کائنات میں سورینٹی ہوگی وہاں 12 ضرور ہوگا. صحیح. اسپیس و سمائی ذات البروج قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا لیے وہ بھی 12 ہیں، مہینے بھی 12 ہیں. اب جہاں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا تھا، یہ جہاں سے ہم بات شروع کر رہے تھے، میں وہ جب آپ لاسٹ ہماری کنورسیشن میں ہم ادھر ڈائیورٹ ہوئے ڈیجٹس پہ، تو میرے ذہن میں اس وقت ایک سوال آیا کہ آپ نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ فضا میں اڑ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور کسی حادثے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا، اور پھر اس کی قبر تو نہیں ہے، اور اس طرح کے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو کیا روح کا تعلق جو ہے وہ جسم سے نہیں ہے سر؟ اور اس جسم سے بھی نہیں ہے جب انسان حیات تھا وہ اس میں رہی، اب وہ جسد قبر میں چلا گیا، تو اس جسد کے ساتھ جو روح اس جسد سے نکلی آپس میں کوئی کنیکشن؟ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. میں نے وہی نا 3 پارٹس آف دا مین سے یہ آپ ہماری ڈسکشن ڈائیورٹ ہوئی تھی، جس کا میں ذکر کر رہا تھا. 3 پارٹس آف دا مین: دا باڈی، ٹھیک ہے، دا سول، ٹھیک ہے، دا اسپرٹ. باڈی مٹی سے مٹی ہو جائے گی کسی بھی حال میں، وہ اٹرنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جسم لباس ہے اس روح کا جو اللہ نے انسان کو بھیجی. ٹھیک ہے. سول جو ہے وہ ہے روح انسانی، جس کے آنے سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوگا اور جس کے جانے سے آپ کی زندگی کا اختتام ہوگا. وہ روح علیین سے آتی ہے یا سجین سے آتی ہے، واپس چلی جاتی ہے. اسپرٹس، ٹھیک ہے، اسپرٹس ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. میں وہاں پہ پھر اسی ٹاپک کے اوپر آ رہا ہوں کہ آپ کے اس کمپیوٹر میں بہت سارے ڈرائیورس ہوتے ہیں. جی بے شک، وی جی اے کے، کی پیڈ کے، ہر چیز کے بلٹ ان آتے ہیں. پہلے علیحدہ کیے جاتے تھے، اب بلٹ ان آتے ہیں. ہوتے تو ہیں. تو اللہ نے اگر انسان سپر کمپیوٹر بنایا تو اس کی ڈرائیونگ فورسز نہیں رکھی ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی. اب اس کی ایک مثال دے کے پھر واپس ٹاپک پہ آؤں گا، کیونکہ مجھے طرح نہ کھیل کھول کے بات کر. ایک بندہ جو کہ مادرزاد اندھا پیدا ہوا ہے، اللہ کی تقدیر سے اندھا پیدا نابینا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اس کے ہاتھ رکھتے ہیں اور ٹھیک کر دیتے ہیں. کیسے؟ اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت، بالکل ایگزیکٹلی یہی بے شک اللہ کی قدرت. کہیں اس کو آپ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ڈرائیونگ فورس انسٹال کرنے کی طاقت عطا کر دی تھی کہ جو آپ کی، یعنی آج بھی آپ یہ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے کیسز ہیں. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، وہ ENT اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم کئی دفعہ ایسے کیس دیکھتے ہیں کہ ووکل کورڈ ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، آواز نہیں ہے. آنکھوں کا ریٹنا، کارنیا، آپتھمالمیٹرل سسٹم سارا ٹھیک ہے، نظر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے شاید کہیں وہ ڈرائیونگ فورس مسنگ ہے جس کو انسٹال کرنے کا اختیار اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے واپس آئیے. اللہ نے آپ کی باڈی میں ایک تو سول اتار دی، دوسرا آپ کی ڈرائیونگ فورسز اتار دی. ان ڈرائیونگ فورسز کو اللہ نے اختیار دے دیا، کسی کو بولنے کا، کسی کو سوچنے کا، کسی کو دیکھنے کا، کسی کو آپ کی ساری سسٹم کو چلانے کا. کیا ہمارے ہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اسپرٹس کا ذکر نہیں ملتا؟ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، اور قیامت والے دن کامیاب ہوا وہ شخص. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو قلب سلیم لے کے اللہ کے پاس آیا. کیا مومنین کے اوپر ایسے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے جھک جائیں
کیا اللہ نے ان کی روح کو اپنے نور سے مزین نہیں کر دیا؟ سینکڑوں آیات ہیں ایسی، ٹھیک ہے، روح کو مزین کرنا، ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھیے، ہم بات کر رہے ہیں اسپرٹس کی. اسپریچول سسٹم سول سسٹم نہیں ہے، سول اٹرنل ہے، اوپر سے آئے گی، اوپر واپس چلی جائے گی. اسپرٹس یہاں رہیں گی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ اطہر میں سول تو آپ کی بھی اوپر چلی گئی. یہاں پہ جو نور ہے، جو تجلی ہے، وہ کیا ہے؟ اور پھر یہ اسپرٹ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اسپرٹ کے امپیکٹ کی وجہ سے بعض اوقات جسم خراب نہیں ہوتا. صحیح. یعنی ریسنٹ پاس میں چلے جائیں، لانس نائک محمد محفوظ جی، جب ان کو نشان حیدر دیا گیا تو اس وقت تک تو ان کا مزار، ان کی تدفین ہو چکی تھی نا. نشان حیدر ان کو ان کے فوت ہونے کے بعد دیا گیا، ان کی شہادت کے بعد دیا گیا. اور اس وقت فوج نے فیصلہ کیا کہ لانس نائک محمد محفوظ کا جہاں پہ اب ان کا مزار ہے، یہ جگہ چھوٹی ہے، اب نشان حیدر ہے تو ہر سال یہاں پہ ان کے مزار کے اوپر پریڈ ہوگی، تو یہ جگہ نہیں ہے پریڈ کرنے کی، تو کیسے ہوگی؟ انہوں نے سوچا کہ اس کا مزار بدل دیتے ہیں. 1.5 سال کے بعد لانس نائک محمد محفوظ کا تربت کھول کے ان کا جسم اطہر نکالا گیا. 1.5 سال کے بعد بھی اس کے زخم سے خون نکل رہا تھا. یہ ان کے گھر میں وہ چارپائی موجود ہے، ان کا بھائی بھی ابھی زندہ ہے، وہ اس چارپائی پہ اس کا خون لگا ہوا ہے 1.5 سال کے بعد. کون سی ایسی انرجی تھی جس نے اس جسم کو، جو کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ڈی کوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس نے اس کو ہونے نہیں دیا؟ کوئی طاقت تو ہوگی، کوئی ایسی انرجی تو ہوگی جس نے اندر رہتے ہوئے بھی باہر سے اپنے لباس کو بھی سنبھال لیا. بہت ساری سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ قبروں سے باہر نکلتے ہیں. تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہداء زندہ رہتے ہیں، تو پھر کیا ان کی باڈی کے لیے بھی یہ پھر ایکولی اسٹیٹمنٹ؟ سب کے لیے نہیں ہوتا سر، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اچھا، یہ ہے کیونکہ صحابہ کرام میں سے واحد ایک شخصیت ایسی ہیں جن کی اصلی تصویر اس وقت موجود ہے، اور وہ بھی 1400 سال بعد آئی ہے. جناب حجر بن عدی. یہ کہاں پہ تصویر؟ عراق میں. اچھا، عراق میں. ٹھیک ہے. عراق میں جب داعش نے پچھلی بار حملہ کیا تو جناب حجر بن عدی کا روضہ جو ہے اس کی بے حرمتی کی، ان کی تربت کو کھولا گیا اور ان کا جسم نکالا گیا. داعش نے ہی وہ ویڈیو جاری کی جس میں ان کا جسم اطہر نظر آ رہا ہے اور جس میں ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ پھر بعد میں یہ ہوا کہ تصویر انہوں نے جاری کی، لیکن ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ تصویر آ گئی تو یہ تو اسلام کی بڑی جو ہے وہ گلوریفیکیشن ہو جائے گی. تو پھر انہوں نے اس تصویر کو بدل دیا. اب آپ اگر گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ایک مووی جو ایران نے بنائی تھی حجر بن عدی پہ، اس کے سین میں جو تصویر ہے وہ نکل آئے گی. اصلی تصویر اس دور میں تھی جو کہ کئی لوگوں کے کمپیوٹرز میں سیو ہوگی. اس کے بعد پھر یہ نیگیٹو طاقتوں نے وہ اصلی تصویر غائب کر دی. یہ پھر لمبی بات ہے، پھر کسی اور طرف نکل جائیں گے. بہرحال ٹو کٹ شارٹ، انسان کا جسم، یہ لاہور رنگ روڈ بن رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہ میرا خیال ہے یہ اسی طرف کا علاقہ ہے، یہ جو ہر بنس پورے سے آگے کہیں قبرستان میں سے وہ سڑک گزرنی تھی. وہاں پہ ساری قبریں کھولی گئیں، کسی میں کچھ نہیں ملا. ایک قبر جب کھولی نا تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور بڑی جو ہے وہ مطلب جیسے ان کا چہرہ بڑا فریش ہے، کفن ہٹایا گیا تو بالکل فریش. تو اتنے میں محلے میں رولا پڑ گیا. تو ایک بندہ 80-85 سال کا، وہ آگے آ کے اس نے ایسے قبر دیکھی، اس نے کہا فوراً بند کرو یہاں پہ. یہ میری بیوی ہے جو 40 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، اور وہ قبر آج بھی اس رنگ روڈ میں کہیں اس کے کسی اسٹیشن کے اندر یا کسی جگہ پہ وہ موجود ہے، اس قبر کا نشان موجود ہے. اس کو نہیں چھیڑا گیا، باقی ارد گرد سے سڑک بنا دی گئی. یہ آج بھی کہیں ایئر بنسپورے سے آگے کسی طرف ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اب سمجھیے میں اپنے ٹاپک سے پھر ہٹ جاتا ہوں، میری عادت ہے. نہیں سر، بالکل. یہ روح انلائٹن ہوتی ہے تو یہ اپنی چیزوں کو سنبھالتی ہے، سب کو نہیں سنبھال سکتی. کسی کو خاص طور پہ اللہ ڈیزگنیٹری پاور دیتا ہے تو یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی میں نے بہت آگے جانا ہے سر، یہ ابھی تو یہ بالکل ہم شروع پہ بیٹھے ہیں. جی. روح کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک روح نہیں رکھی. جب انسان بننا شروع کرتا ہے بچہ، خون ملتا ہے، جب انسان کی روح بنتی ہے، خون جمنا شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے روح کون سی آتی ہے؟ روح جمادی. روح جمادی وہ ہے جو پتھروں میں ہے، جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ احد کو مجھ سے بہت محبت ہے، مجھے احد سے بہت محبت ہے. حجر اسود کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ اس کے اندر ایک روح ہے. وہ روح جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، جو ان کے گناہوں کو، ان کو جو بھی چیزوں کو وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے.
روح ہے. اب انسان جب پیدا ہونا شروع ہوا اس میں روح جمادی آ گئی. روح جمادی. پھر انسان نے پیونیفریشن شروع کی, جسم بننا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اس کے اندر روح نباتی آ گئی جو درختوں میں, جیسے حنانہ کا ستون سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں روتا تھا, روح نباتی. عام طور پہ ماں کے رحم میں جو سٹیجز ہیں, ہاں جی, جس کو قرآن پاک بزغہ علاقہ جس کا ذکر کیا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے, اس کی شکل پوری, صحیح, وہ خوراک لے رہا ہے جی, وہ انسانی شکل میں, لیکن ماں کے پیٹ میں. یہاں پہ بچہ فوت ہو جائے جنازہ نہیں ہے, بچہ پیدا ہو سانس لے پھر جنازہ ہے. روح انسانی کی وجہ سے, روح انسانی سے پہلے وہ روحیں موجود ہیں انسان کے اندر میں, وہ واپس نہیں جاتی. وہ روحیں ہیں جن سے قبر میں جزا سزا ہوگی, جنہوں نے یہاں پہ نوری ہونا تھا, جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ نے روح تو اللہ نے بھیج دی نا, علیین سے بھیجی تو وہ پاکیزہ روح ہے, سجیین سے بھیجی تو وہ ناپاک روح ہے. اب آپ اس کے اسپیل سے تو باہر نہیں نکل سکتے, لیکن اللہ نے آپ کو راستہ دیا, آپ نے انلائٹن کرنا ہے تو آپ نے اپنے اسپریچول انلائٹنمنٹ کرنی ہے. کسی کتاب میں کسی جگہ میں آپ کو سول انلائٹنمنٹ کی ذکر نہیں ملے گا, اسپریچول انلائٹنمنٹ. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, اگر آپ اس کو پلیز کلیئر کر دیں, کہ جیسے آپ نے کہا کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی روح کی اس حالت, وہ حالت یہ تعین کرتی ہے کہ اب اگر یہ زندہ نہیں رہا تو اس کا جنازہ کیا جائے. تو پھر ہمارے مذہب میں ابورشن کو کیوں غلط سمجھا جاتا ہے, قتل کے برابر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ روح موجود ہے نا سر. اوکے, روح موجود ہے, ہم اس کو بے جان سمجھ رہے ہیں, وہ روح ہے. اوکے ٹھیک ہے. آپ نے کسی جانور کو قتل کر دیا, ناحق اسلام روکتا ہے, چیونٹی کو مارنے سے روکتا ہے, بالکل, تو انسان کو مارنے سے نہیں روکے گا. صحیح, ٹھیک ہے. مطلب اس میں وہ روح موجود ہے اور وہ درجہ قتل کے برابر ہے. بالکل 100% قتل کے برابر ہے. جتنے مفسرین ہیں انہوں نے اسی سے استدلال لیا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہی ان کا آرگیو ہے کہ یہ روح ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایگریڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی کہ جب یہ روح انلائٹن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے گلیکسیز کے دروازے کھلتے ہیں, پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے. ایک واقعہ میں نے سنایا تھا, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. میں آگے چل کے اس کی بات کرنی تھی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں صرف شروع میں اس کا ذکر کر کے پھر آگے بڑھوں. صحیح. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات میں زیادہ کوئی عالم ہو نہیں سکتا. مدینۃ العلم ہے, انہی کا نور ہے, انہی کی وجہ سے دین ہے, انہی کا کلمہ پڑھیں. یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کی گواہی نہیں دیتے, آپ مسلمان نہیں ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلمے کی بنیاد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر پہ ایمان لانا ہے. اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں, جس میں ابو داؤد نے بہت کام کیا, خاص طور پہ اس کے اوپر بہت شاندار کام کیا ہے جس کو لوگ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے, محی الدین ابن عربی. اس نے اس حدیث کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے, صرف اس حدیث کے اوپر, ایک حدیث کے اوپر کہ کیسے ہوتا ہے. وہ حدیث یہ ہے جس کو مسند احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا. بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں جی ضعیف ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آتی. مجھے چونکہ سائنس کی زبان میں سمجھ آ جاتی ہے, اس لیے میں سندوں کے اوپر اتنا غور نہیں کرتا. سمجھ آئے نہ آئے مجھے نہیں پتا. عیسائی آتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ, آپ دعویٰ کرتے ہیں نبی ہیں, تو کیا آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے؟ کہا ہاں, عیسیٰ میرے بھائی ہیں, وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو مجھے بھی اللہ نے طاقت دی ہے. ان کا عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ کر سکتے ہیں؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا ہاں. وہ انہیں کہتے ہیں یہ بنو اوس یا بنو خزرج, جو عیسائی قبیلے تھے جن کے ساتھ مدینے میں پیکٹ تھا. رسالت مآب سرور انبیاء کا یہ وہاں کی حدیث ہے. ابو داؤد نے اس کے اوپر کام کیا, احمد ابن حنبل نے کام کیا, اور بہت شاندار کام محی الدین ابن عربی میں کیا ہے. لیکن تفسیر در منصور میں بھی جلال الدین سیوطی نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. صحیح. اب میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ اسی کے اوپر بہت کنٹروورسی جنم لیتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. صحیح. وہ لے گئے کسی پرانے قبرستان میں جہاں پہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے بھی کو 400-500 سال پہلے کی یہ قبر تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یا ان کے دور کے کسی شخص کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام اور رسالت مآب کا 570 سال کا تقریباً کا فرق بنتا ہے نا. تو وہ لے گئے کہ اس دور میں 400-450 سال پہلے کی ایک قبر کے اوپر کہ جی یہ ہمارا ایک بزرگ ہے, اس کو اگر آپ زندہ کر سکتے ہیں تو بتائیے. اب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ اس کی قبر پہ پہنچیں, اس سے پہلے, یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ وہاں پہ پہنچیں قبر پھٹتی ہے, مردہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ حدیث کے لفظ ہیں. وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. رسالت مآب مسکراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تجھے برکت دے, یہ لفظ ایسے ہی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ رسالت مآب مجھے عرش کے دروازوں پہ جو ہے آسمان کے دروازوں پہ روک لیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یہاں پہ اجازت اس وقت ملے گی جب آخری نبی جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ بھیجیں گے. تو میں تب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا, میں تب سے یہاں قبر میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے اور مجھے اجازت دلوائیں گے. تو رسالت مآب سرور انبیاء مسکرا کے اس کو کہتے ہیں اب سو جا, اب تیرے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں. انہی راستوں کے اوپر محی الدین ابن عربی نے آسمان کے سفروں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے, یہ صرف اس حدیث کی بیس کے اوپر اس نے پوری کتاب متعین کی ہے کہ کیسے راستے کھلتے ہیں. صحیح. اب فرض کیا, اب یہاں پہ ایک اور ٹاپک, اس کو سمجھیے, اس حدیث کو بنیاد بنا کے میں اپنی آگے بات بتا رہا ہوں. کوئی شخص دنیا سے چلا گیا, مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, کلمہ نہیں پڑھا اس نے, لیکن وہ دنیا کی خدمت اس نے بڑی کی ہے. مدر ٹریسا, ڈاکٹر رتھ فو, این میری شمل, بہت سارے ایسے نام ہیں. کیا اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جس نے جو نیکی کی ہوگی, قرآن پاک ہے نا, لا ریب فی کتاب ہے, جس نے جو نیکی کی ہوگی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں مومن اور مسلمان کا ذکر کیے بغیر اللہ رب المسلمین نہیں ہے, اللہ رب العالمین ہے. سرکار رحمت للمسلمین نہیں ہے, سرکار رحمت للعالمین ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں پہ چھائی ہوئی ہے. اب فرض کیا کہ کوئی روح ایسی ہے جس نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہیں, کلمہ نصیب نہیں ہوا, تو کیا اللہ اس کو ضائع کر دے گا؟ پھر ایسی روحوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں. فیوز یزدانی, بہجت الاسرار, حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کی کتابیں, لوگ اپنے اپنے عقیدوں میں بند ہو جاتے ہیں. ان کی کتابوں میں, سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے کہ روحیں جو ہے وہ ان کے پاس آیا کرتی تھی. حضور جو ہے یہ میر علی شاہ کے جو استاد ہیں, مجھے ذہن سے سیال شریف والے, حضور قمر الدین سیالوی, ان کے پاس نہیں ہے کہ روحیں ان سے جو ہے وہ تعلیم لینے کے لیے آتی. کون سی روحیں آتی تھی؟ مسلمانوں کی روحیں تو پہلے سے انلائٹن تھیں. کوئی روح ایسے تھی جو رہ گئی ہوتی تھی, اس کو پھر اللہ موقع دے دیتا ہے. اب یہ جو روح ہے نا, جہاں پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ روح جاتی کہاں ہے. اگر آپ نور سے نوری ہیں تو گلیکسیز آپ کو راستہ دے دیتی ہیں, صحیح. لیکن اگر آپ نور سے نوری نہیں ہیں تو گلیکسیز کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے, دیکھیں میں مزاروں کا, مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ قبر پرستی کی بات کرتے ہیں. نہیں سر, میں خدا پرستی کی بات کرتا ہوں, لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی میں اپنی تجلی ڈال دے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے. مقناطیس کو اتنی طاقت ہے کہ لوہے کے ساتھ رگڑ کھاتا رہے تو اپنے جیسا کر دیتا ہے. اللہ کے نور کو آپ کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے کہ اللہ آپ کے اندر اپنی تجلی حاصل کر لے اور پھر آپ جو ہے وہ سارا کچھ آپ کا ضائع بھی ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج آپ کو سمجھ نہیں آتا, سورج کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ جا کے جب ہی نہیں ڈال سکتے, تو اللہ کو تو آپ فٹافٹ ہی کر لیتے ہیں. میں یہ بات اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ہنس کے ہی کہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ روز اللہ نو کہو گے نا کہ مینو تیرے نال بڑا پیار ہے, تو پھر کہے گا کہ آؤ ایک باری مینو پیارے ہو جاؤ, پھر جو وقت تینوں پاؤ گے. ایسلی ایوریج رہیں تو بہتر ہے. خیر, کم ٹو دا پوائنٹ. اچھا, روح آپ کی انلائٹن ہوتی ہے نا, تو پھر قبر بھی آپ کو راستہ دیتی ہے. منکر نکیر نے آپ کی اسپرٹ سے سوال کرنے ہیں. حشر میں سول سے سوال ہوگا. حشر میں اعمال سول تلوائے گی, قبر میں اسپرٹ. تین حصے ہیں, اس کو سمجھیے. پھر یہ ہے کہ نان بلیورز کی جو روحیں ہیں وہ بعض اوقات اللہ ان کو, جیسے شیطان کو اجازت دے سکتا ہے تو باقیوں کو نہیں دے سکتا. کیا اللہ کسی اصول, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ہوتا ہے جی, لیکن کیا اللہ کل شیء قدیر ہے, ہمارا یقین ہے نا.
اگر اللہ شیطان کو اس کی تمام تر عدوان کے، اس کی تمام تر بغاوتوں کے تمام تر جو ہے وہ کے باوجود اجازت دے سکتا ہے کہ تم یہاں رہو، کیا باقی کو نہیں دے سکتا؟ صرف میں اس کیٹیگوریکلی یہ دروازہ بند نہیں کر رہا، نہ میں اس دروازے کے اندر جا رہا ہوں، لیکن میں صرف سوچ کا ایک دروازہ کھول رہا ہوں کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے پہ قادر ہے تو پھر ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں یہ نہیں آتا کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شہید جن کا نام لیا تھا، مجھے اب نام نہیں یاد، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی روح آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کہا گیا؟ تو یہ واقعات تو ہیں نا، تواتر سے ہیں، روحوں کے ساتھ ملاقات کے معاملات جو ہے وہ صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ اطہار سے متواتر ملتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال لے لیجئے کہ کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ ارواح جو دنیا سے چلی جاتی ہیں وہ اپنے پیاروں سے جو یہاں موجود ہیں کسی ذریعے سے مل لیں یا ملنا چاہتی ہوں، اور اگر یہ خواہش ان کی ہو تو کیا ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم صرف اپنے سے اسپیکٹرم سے باہر نکلے نا تو افریقن میڈیمز اپنے بڑوں کی روحوں کو بلاتے ہیں۔ اب ہیں یا نہیں ہیں اس کی بات نہیں کروں، پھر یہ سوال آئے گا کہ جی وہ یہ ہیں یا نہیں ہے۔ افریقن میڈیمز کرتے ہیں، جی وہ روحوں سے مدد لیتے ہیں، بہت ساری ہماری ہسٹری میں چرچز کے اندر ہیلنگ چرچز میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، وہ روحوں کو بلاتے ہیں۔ تو کیا وہ روحیں جو اللہ کے نور سے نوری ہیں وہ اس بات پہ قادر نہیں ہیں؟ یعنی آپ کے پاس ایک پاور بینک ہے، پاور بینک میں انرجی کون سی ہے؟ وہی جو آپ کی ہے۔ اگر انسان کی پرسنالٹی وہ پاور بینک بن جاتی ہے جو اللہ کے نور سے نوری ہے، جس میں صفات الہیہ روشن ہیں، تو کیا وہ اپنے جیسے کسی دوسرے کو اپنی انرجی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے؟ پاور بینک سے ہم کوئی دوسرا فون، حالانکہ پاور بینک میں بھی وہی بیٹری ہے جو ہے وہ دوسرے فون میں ہوتی ہے، تو پاور بینک سے ہم چارج کر لیتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں صرف قرآن پاک کا آدمی ہوں، اللہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے کون ہے جو شفاعت کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے۔ اب اللہ کسی کو کہتا ہے کہ جا کر دے، اللہ کرتا خود ہے لیکن کرواتا ہے انسان سے۔ اللہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے نا، تو کن کہہ کے جان نہیں نکال سکتا؟ فرشتہ روح جو ہے وہ موت کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے اتنے نوری ہوتے ہیں کہ یہ اپنی انرجی سے دوسروں کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز تھوڑی سی میں تھوڑی آپ کی بات روک رہا ہوں، لیکن یہاں پہ سمجھیے یہ روح کا کانسیپٹ یہاں پہ اگر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا، معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا نا کائنات میں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے بڑا ڈگنیٹر کوئی اور اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، سرکار ختمی مرتبت معراج پہ جاتے ہیں، بیت المقدس کے مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کی روح سے ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پہ بھی جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی تربت میں بیت المقدس یروشلم میں ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اوپر جاتے ہیں بیت المقام محمود پہ، وہاں پہ بھی۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سپیڈ سے موسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے تھے، یا یہاں پہ ان کی اسپرٹ تھی وہاں پہ ان کی سول تھی، یا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ تھی وہاں پہ ان کی سول تھی؟ دو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیٹیز ہیں، معراج سے یہ ثابت ہے۔ اچھا، اب ہم جیسے آپ بات کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہے، ہم میرے ذہن میں یہ سوال آیا، اس کو کنیکٹ کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مشائخ ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے جو مرشد ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سٹیٹمنٹ سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ سول ٹو سول، روح سے روح کا کنیکشن ہوتا ہے، اور اگر یہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے پیچھے مقدمہ کیا ہے کہ یہ رہنمائی کس ذریعے سے پہنچ رہی ہوتی ہے؟ اللہ کے نور سے اور کسی جگہ سے نہیں۔ میں وہی آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کہ میگنیٹ کے ساتھ آپ رگڑ کھاتے رہیں گے تو میگنیٹ آپ کو اپنے جیسا بنا دے گا۔ آپ کے وجود میں، آپ کی روح میں، آپ کی زندگی میں اگر اللہ اتر گیا، اللہ کی تجلی اتر گئی، اللہ اٹرنل ہے، صحیح، وہ تجلی آپ کے اندر اتر گئی تو پھر وہ تجلی آپ کو روشن تو کرے گی نا۔ اللہ کا نور آپ کو کم از کم اٹرنل تو کرے گا نا، جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور۔ تو پھر وہ جگہ اگر آپ اپنی روح میں نوری ہیں تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ سارے مرشد نہیں، میرے ارگے کی اوقات ہی نہیں ہے ہم کچھ کر سکیں۔ ہاں، جس کو وہ اللہ کہتا ہے نا الا باذنی،
جس کو وہ حکم دے گا, جس کو وہ اتھارٹی دے گا. یعنی آپ فرض کیا آپ کسی آفس میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کا تھم امپریشن والے لاک ہے, آپ نے اس تھم امپریشن والے لاک میں اس وقت اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے نا جب پیچھے بیک اینڈ آپ کا ڈیٹا اس میں انٹر کر چکا ہوگا. جی, آپ وہ تھم لگائیں گے دروازہ کھل جائے گا. عام آدمی کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلے گا. کیوں؟ آپ کو اس کمپنی نے اتھارٹی دی. آپ سمجھیے آپ کون ہیں بحیثیت انسان. جب انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے, سر آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں, آپ وہ ہیں جس پہ اللہ کو فخر ہے. احسن تقویم پہ اللہ نے آپ کو بنا کے بھیجا, باقی کسی کو نہیں بھیجا. آپ کے بارے میں فرشتوں کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, میں نے اس کے اندر کیا راز رکھے ہیں. صحیح. آپ اپنے آپ کو سمجھیں. یہ مطلب ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اچھا, آپ کی گفتگو میں مخل ہوتا ہوں لیکن عادت سے مجبور ہوں, اور میرے ذہن میں سوال جنم لیتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں پوچھ لوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں اپنے پیارے ملے, والدین, بھائی, کوئی بھی دنیا سے, اچھا وہ خواب میں ملنے والا جو سلسلہ ہے کچھ لوگ اس کو روح سے منسلک کرتے ہیں, تو کیا جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے مشائخ کی یا مرشد کی, تو کیا جو دنیا میں رشتے ہوتے ہیں یہ خواب میں ارواح آتی ہیں اور ملاقات کر کے پیغامات دیتی ہیں؟ بالکل ایسا ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ سے نوری ہیں. ایک حدیث کا مفہوم بتا کے میں آگے بڑھتا ہوں اور پھر اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ میں آگے اسی کے اوپر جانا چاہ رہا تھا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس موجود ہیں تو تم پہ اللہ کا کرم ہے, لیکن اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے پاس ہوں, یعنی مومنین میں سے ہوں, تو وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان پول لیں. اس حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ سنتے ہیں. حدیث میں اس کا آتا ہے نا کہ وہ تمہارے قدموں کی چاپ بھی سنتے ہیں, جب تم ان کے لیے کچھ پڑھتے ہو تو وہ ان تک پہنچتا ہے. اگر وہ نور سے نوری ہیں تو ان تک پہنچے گا. اگر وہ جہنم میں ہے, جیسے وہ ایک حدیث ہے کہ وہ جو ہے وہ وادی برہوت میں جہاں کسی نے بھیجا تھا, ایک صحابی آ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری فلاں چیز ہے اور میرا باپ دنیا سے چلا گیا. تو آپ نے کہا تھا کہ عدن کے میں سفر پہ جاؤ گے تو وادی برہوت میں جا کے اس کو کہنا. وادی برہوت جو ہے وہ شاید جہنم کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے, میں پھر ابھی لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ جنت میں بھی دوزخ میں بھی ہر چیز ہے, لیکن جیسے جنت کا دروغہ رضوان ہے, وہاں کو روح ہوگی تو رضوان وہاں سے کچھ چیزیں بھیج دے گا. اسی طرح وہ کہتے ہیں دوزخ کا دروازہ ہے, رجان اس کا نام ہے. رجان جو ہے وہ اس کو لاتا یا لے جاتا ہے. پھر ابھی اس کے اوپر بعد میں نکل جائیں گے. لیکن وہ روحیں اگر روح سے نور سے نوری ہیں, یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا نا کہ جب کوئی دنیا سے, میرے بچپن کی بات ہے, میں بھی 50 سال تو گزار ہی چکا ہوں, کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے کمرے میں لائٹ بھی جلتی تھی, مسلح بھی رکھا ہوتا تھا. پھر ہم 40 دن اس کے نام پہ کھانا بھی دیتے تھے. پھر ہم یہ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ ہے, اس کے لیے مطلب اب تو وہ ختم ہو گیا نا کانسیپٹ, ہمارے گھروں سے ہی نکل گیا. یعنی فوت ہو گیا تو گیا. ہمارے مطلب مجھے یاد ہے کہ میرے دادا ابو جو ہیں وہ جب فوت ہوئے تھے تو میں خود بچہ تھا, مطلب ویسے تو محبت تو اپنی جگہ, میرا جو کہ بچپن دادا جی, تو میں ان کے کمرے میں جا کے خود نماز پڑھتا ہوتا تھا. لیکن اب تو معاملہ تدفین تک رہ گیا, بس اس کے بعد بھی ختم ہی ہو گیا. تدفین بھی میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ بچے کہتے ہیں کہ یار کر دو چپ کر کے, میں نے یہ دیکھا ہے. بہرحال اللہ اس سے پناہ میں رکھے. لیکن یہ روح کا کانسیپٹ ایک ہمارے گھروں میں بھی تو ہے نا, کہ کبھی کبھی گھروں میں ایک دم سے کوئی خوشبو آتی ہے یا ایک دم سے بدبو آتی ہے. ہمارے اکثر گھروں میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے کہ ایک دم سے بڑی بدبو آتی ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی ہے, اور بعض اوقات گندھک کی, جلنے کی, یا ایک بڑی کو گندی سی بدبو آتی ہے, یا بڑی پاکیزہ سی خوشبو آتی ہے, کوئی ایئر فریشنر کیا ہوا ہے جیسے, یا کچھ. ہاں, یہ روح کی انلائٹنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. روح کتنی انلائٹن ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ مرشد گائیڈ کر سکتا ہے اس وقت کہ جب تک وہ روح اپنے اندر اتنی پاورفل ہے. میں نے آپ کو کہا نا پاور بینک کی بھی جو ہوتی ہیں کہ 10,000 20,000 1 لاکھ اس کی MHz ہوتی ہیں نا, میگا ہرٹز. اسی طرح انسان کے اندر بھی تو ہے نا. آپ انسان کو ایک تخلیق ہی سمجھ لیں, انسان کی بنائی ہوئی تخلیق میں اتنی انرجی ہے, خدا کی بنائی ہوئی تخلیق میں ککھ نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کا یہ احساس نہیں ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. آپ کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے نا وہ کسی اور میں نہیں رکھا.
آپ کو سمجھیے آپ بحیثیت انسان کون ہے. میرے پاس یار یہ روز 20 سال ہو گئے ہیں یاسر بھائی کیس آ جاتے ہیں کہ جی جن چڑھ گیا. میں مطلب میری باتیں لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں لیکن میں بڑا سیدھی بلنٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کا عادی ہوں. یعنی یہ وہ انسان ہے جس کو ان ساری مخلوقوں نے سجدہ کیا ہے. یہ آسن تقویم پہ بنا, یہ آسن تقویم پہ نہیں بنے. اس پہ اللہ کو فخر ہے, اس پہ اللہ کو فخر نہیں ہے. اس کے اندر اللہ نے سارا کچھ رکھا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انہوں نے سجدہ کیا ہوا ہے. اب یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اس کے اوپر حاوی ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مقام سے گرا, یہ حاوی ہو گئے. اب ساری دنیا کہتی ہے جن اتارے, اس کو کوئی نہیں کہتا تو انسان بن, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تیری طرف کھڑے ہو جائے. ونڈرفل. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے. یہ انسان اپنے مقام پہ رہے, سر انسانیت کے مقام پہ رہے نا, صرف انسانیت کے. میں مومنیت کی بات ہی نہیں کروں. جی. مومن کا مقام یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. صحیح. تو جب اللہ کے نور سے انسان نوری ہے تو پھر اس کو روحیں بھی تو نظر آتی ہوں گی. پھر وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. یہ جو روحانی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روحیں آتی ہیں, تو یہ اس روح کی خوشبو سے, اس کی تینت سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ یہ نیک روح ہے, یہ بری روح ہے. اچھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے, اس کو کنٹینیو کریں کہ جب ارواح جو ہے وہ آتی ہیں اور گھروں میں ہم 40 دن تک, تو یہ جو صدقہ خیرات اور اس طرح ان تک پہنچتا ہے نا, پہنچتا ہے 100% پہنچتا ہے. سر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ورنہ ہمیں سال ثواب کی جو ہے نا وہ کیوں کراتے ہیں, برسی کیوں کراتے ہیں اپنے بزرگوں کی, ہم کیوں ان کے لیے عبادت کرتے ہیں, کیوں قرآن پاک پڑھتے ہیں اپنے گزرنے والے, کیوں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ پتر میری قبر نو یاد رکھی. کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم عمال نہیں کر سکیں گے, ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ پڑھے گی تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. صحیح. یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حصہ ہے. ہم نے بھلا دیا, حقیقت اس میں ہے. سر السلام علیکم یا علی القبور, آپ کو بھی میں السلام علیکم کہتا ہوں اور میں قبرستان بھی جا کے کہتا ہوں, تو کوئی تو چیز ہوگی. اسلام بار بار قرآن کیوں کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, تو کہیں کسی بندے کو عقل آ ہی جائے گی نا. عقل ہے تو یہ ہے, ورنہ مطلب ہم پتھروں کو کرتے ہیں. یعنی اسلام نے کسی پتھر کو سلام کرنے کا حکم تو نہیں دیا, تو اگر وہ مٹی سے مٹی ہو گئے تو ختم, پھر کیوں کہتے ہیں؟ دیر آر ڈائمینشنز, ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن دیر آر ڈائمینشنز جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں. صحیح. اب آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی چیز جس کے بارے میں, یعنی ایک اور چیز جو آپ نے سوال کیا تھا, میں اس کا جواب مجھے یاد آ گیا, وہ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. روحیں آتی ہیں, اگر وہ یہاں ہیں تو روحوں کے لیے سمجھیے سب سے بڑا عذاب کیا ہے. روحیں فرض کیا ایک روح تو اوپر چلی گئی, باقی یہاں ہیں. جب وہ اپنے پیاروں کو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کو نکال لیں اور وہ کر کچھ نہیں سکتی, تو روح کے لیے یہ عذاب ہے. یعنی ایک باپ ہے, اس نے اپنی ساری اولاد سے محبت کی, ساری زندگی اس کے لیے اس نے کر دی, اور جب وہ دنیا سے چلا گیا اور وہ اللہ کے نور سے نوری ہے, یعنی میں ہر آدمی کے لیے نہیں, وہ اللہ کے نور سے نوری ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ نہیں کہتے کہ جمعرات کی شب جمعہ روحیں اپنے گھر آتی ہیں اور اللہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ, اگر تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے کوئی اصال ثواب کیا ہے تو لے آؤ. حدیث کے لفظ ہے. تو جب وہ روحیں آتی ہیں اور وہاں دیکھتی ہیں کہ اپنے کسی پیارے کو مصیبت میں, تو ان کو بھی تو دل کرتا ہے نا, میں میرے بچے کو کچھ ہو تو میرا تو دل دکھے گا نا کہ میں ہر کوشش کروں گا. تو پھر وہ روحیں ان روحانی لوگوں سے رابطہ کرتی ہیں. وہ روحیں ان روحانی لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہالی ووڈ. یہ میں ذرا اس کی وضاحت لے لوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روح آئی, اس نے اپنے کسی پیارے کو تکلیف میں دیکھا, اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ حل ہو اس کی تکلیف, تو وہ کسی روحانیت والی روح کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوگی اور پھر وہاں سے ہی لوپ آئے گا. سر میں سمجھوں, اب اس کو سمجھیں. ہاں جی. وہ روح کے ساتھ کنیکٹ ہوگی یا اس شخص کے ساتھ کنیکٹ ہوگی جس کی روح بیدار ہوئی ہوگی. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ کسی ایسے شخصیت کے پاس جائے گی جو روحوں کا ادراک کر سکتا ہے, زندہ شخص کے پاس. جیسے حضرت غوث اعظم کے پاس جانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو وہ ہے, آپ اس کو جا کے بتائیے کہ میں نے اس کے لیے پیسے فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں, اور حضور غوث پاک نے شیخ علی الہیتی کو کہا تھا کہ جاؤ اس کے گھر میں جاؤ, اس کو کہو کہ تمہارے باپ نے کہا جو فوت ہو گیا ہوا تھا کہ میں نے فلانی جگہ پیسے رکھے ہوئے. صحیح.
تو یہ ہوتا ہے نا یہ واقعہ. اب لوگوں کے لیے یہ بالکل جو ہے نا وہ ہوگا کہ اور نہیں جی اس طرح یہ کرنا. تو سر جب چمگادڑ سے آپ جو ہے وہ سورج کے اوپر ایسے لکھوائیں گے وہ بھی 500 ورڈز کا, تو اس بیچارے نے کی لکھنا ہے. تو جس کی فیلڈ ہے, جس کو یہ انرجی سمجھ آتی ہے, جس کو کم از کم کوانٹم فزکس کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ ایٹم ایک زندہ مخلوق ہے. ایٹم ایک زندہ مخلوق ہے, اس کا نیوکلیس جو ہے وہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے سولر سسٹم کا. جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا ذرے میں کائنات کا راز ہے, تو انسان میں فنا فختو فی روحی کا راز تو ہے نا. انسان میں فنا فختو فی روحی کا راز ہے کہ انسان کے اندر وہ اللہ کا نور ہے, وہ اللہ کا نور ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں یہ ڈال کے اس کو خلیفہ بناؤں گا. اس روح کو ڈالنے کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اس روح کا کوئی نہ کوئی اربواں کھربواں کروڑ ہزار کھربواں حصہ کہیں نہ کہیں تو انسان کے اندر ہے نا. جی جی. تو اسی کی انرجی ہے نا, اسی کو انلائٹن کرنا ہے, اسی کو ڈومیننٹ کرنا ہے یا سب ڈومین کرنا ہے. اللہ کی وجہ سے انسان ہے نا, انسان کی اپنی اوقات کیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں وہ روحیں, جب وہ ان کو ڈھونڈتی ہیں تو پھر ان کے ذریعے اپنے پیاروں تک پیغام پہنچاتی ہیں. جیسے وہ عراق میں وہ جو ایک شخص تھا اس کا بیٹا فوت ہو گیا, جی جی, اور اس کے والدین جو تھے وہ بہت پریشان تھے. تو ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کے روضے سے, اس نے آ کے دروازہ کھٹکایا کہ تمہارا بیٹا امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ رو رہا تھا, تو اس نے مجھے کہا ہے کہ باپ کو کہو کہ میں نے فلاں جگہ پہ وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, ان پیسوں سے جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ لنگر کروا دے لوگوں کو. جی جی, ٹھیک ہے. یہ روحوں کے معاملات ہیں نا. اب لوگوں کو نظر نہ آئے تو سر نہ صحیح, سورج کسی کو نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے. صحیح. اب ہمارے ہاں یہی چیزیں ہیں نا کہ یہ چیزیں ہیں. اب رہ گئی بات, آپ نے کہا تھا کہ نیند, تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا ہے کہ النوم اخی الموت, کہ نیند موت کی بہن ہے. اچھا جعفری صاحب, بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں, میرے اپنے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ نیند کی حالت میں روح پرواز کر جاتی ہے اور ہم اس کو موت صغریٰ بھی کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس وقت اس روح نے تو واپس بھی لوٹ کے آنا ہوتا ہے. اب وہ روح اس دورانیے میں کہاں رہتی ہے اور واپس لوٹنے کا جو عمل ہے اس کا, اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں. اس کے اوپر بہت خوبصورت وضاحت کی ہے نمز نے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے. امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے, اور وہ 1948 سے صرف نیند کے اوپر, خوابوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں ہوتی کیا ہے کیسی ہے. ان کے ڈاکومنٹس پڑھنے والے ہیں. وہ سانو تو کوئی نہیں مانتا, انگریزاں تو مان نہیں لیندے نے. اچھا جی, وہ ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, النوم اخی الموت, نیند موت کی بہن ہے. اب آپ سمجھیے, سول اوپر جائے گی تو وہ واپس نہیں آئے گی. سول اسرائیل لے جائے گا, اس نے ایک ہی بار آنا ہے اور ایک ہی بار جانا ہے. صحیح. وہ آگے پیچھے, اس کو ملٹیپل ویزا نہیں دیا ہوا اللہ نے. سول کو, ٹھیک ہے. اسپرٹ کو ملٹیپل ویزاز دیے ہوئے ہیں. سمجھیے یہ فرق سمجھیے اسپرٹس کا اور سول کا. یعنی اللہ نے, آپ سمجھیں کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر 7 سیٹلائٹس رکھ دی ہیں, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس, جن کا تعلق خلد, دارالسلام, دارالقرار, عدن, نعیم, ماوا, فردوس سے, جن کا تعلق ناسوت جہاں پہ ہم رہتے ہیں, ملکوت جہاں پہ فرشتے رہتے ہیں, جبروت جہاں پہ روحیں رہتی ہیں, لاہوت, یاہوت, ہاہوت اور ہوویت, 7 جہانوں سے, 7 ڈائمینشن سے. وہ سیٹلائٹس کی طرح ہیں جو یہاں سے نوری ہو کے اڑتے ہیں اور اپنے آربٹ میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں کی خبریں انسان کو دیتے ہیں. یہ جو انسان کے ساتھ الہام ہوتا ہے, القاء ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک سائنٹیفک ڈائمینشن ہے. صحیح. کہ وہ روحیں نور سے نوری ہو کے اپنی ڈائمینشن میں پہنچتی ہیں, وہاں سے تیر سیر کرتی ہیں, وہاں سے ان کو جواب ملتا ہے. جیسے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ کچھ اپنے بندوں سے سرگوشیاں کرتا ہے. اللہ سرگوشیاں کرتا ہے, وہی علیحدہ چیز ہے, اور اللہ کی سرگوشی یعنی دیکھیں نا, ایک نبی جس کو کتاب نہیں دی تو کیا اللہ اس کے دل پہ الہام نہیں کرتا. پھر میں نے بالکل شروع میں بات کی سرکار عبد المطلب علیہ السلام, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ماں نے بتا دیا تھا کہ میں نے احمد رکھ دیا ہے, پھر آپ نے نام بدلا کیوں؟ کسی نے سرگوشی کی ہوگی عبد المطلب علیہ السلام کے پاس کہ نہیں, اس کا نام محمد رکھنا کائنات کے سسٹم کے ساتھ یہ سنکرونائزڈ ہے, یہ ہم نے نام عرصہ دراز سے اس کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ وہ نام ہے جو عرش کی ساخت کے اوپر لکھا ہوا تھا, یہ وہ نام ہے جس کے وسیلے سے آدم کو معافی ملی تھی, یہ نام رکھنا ہے. کسی نے بتایا ہوگا, کسی نے بتایا ہوگا عبد المطلب علیہ السلام کو کہ یہ ابرہا آ رہا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کے ہاتھیوں کو ہم غرق کر دیں گے.
اب مکے کی وہاں پہ میں چونکہ صرف دلیل دے کے آگے بڑھنے والا آدمی ہوں، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے، کوئی نہ مانے اس کی مرضی. مکہ پناہ لیتا ہے جبل نور کی طرف، غار حرا کی طرف. مکے کو جب بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، مکے کو جب بھی جنگ درپیش ہوگی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، مکہ جبل نور میں جا کے پناہ لے گا. مکے کی جائے پناہ مکہ چھوڑتے تھے تو جبل نور جاتے تھے، غار حرا. ٹھیک ہے. اب سرکار عبد المطلب نے مکے والوں کو کیا کہا؟ ابو قبیس میں جاؤ. ابو قبیس میں تو مکہ پناہ لیتا ہی نہیں ہے. اور ابو قبیس جو ہے وہ اس طرح، اور پھر جب ابرہا کے لشکر کو ابابیلوں نے غرق کر دیا تو بعد میں یہ سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بعد میں دیکھا کہ چند پتھر جبل نور پہ بھی گرے تھے. مکے والے وہاں ہوتے، ان کو نقصان ہو جاتا. کون تھا جو سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہا تھا کہ ادھر نہیں بھیجنا؟ کون تھا جس نے عبد المطلب علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ ابرہا تیرا کچھ نہیں کر سکتا، جا بس اونٹ واپس لیا؟ کوئی تو سرگوشی کرتا ہوگا نا. مومن، عام مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ جس کی اولاد میں کائنات کی سب سے بڑی امانت اللہ نے اتاری ہو، وہ جس کے گھر میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے آنا ہو، وہ جو سید بطحا ہو، وہ جو اللہ کے نور سے نوری ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس ڈائمنشن کو سمجھیے، آپ کو روح کی انلائٹنمنٹ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو روحیں ہیں، یہ جو نکلتی ہیں نا، وہ اسپرٹس ہوتی ہیں، سول نہیں ہوتی. اسپرٹس وہ ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں جو دنیا میں اپنے ایک محدود مقام پہ، اور پھر اسی کی طرح روحانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو خواب میں یہ احساس ہو کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں روحانیت میں آپ کا قدم آ گیا ہے. اور اس میں کوئی دلیل موجود ہو مل سکتی ہے کہ جو بھی خواب کوئی دیکھ رہا ہے یہ کوئی روحانی خواب ہے؟ کیونکہ کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے روحانیت سے؟ جو ہے یہ وہ ایسی ڈائمنشن ہے جس میں جو ہے وہ کنٹامنیشن کی دروازے کھلے ہوئے. شیطان بھی آپ کی روح میں گردش کرتا ہے، آپ کے خون میں گردش کرتا ہے. خناس بھی آپ کے سینے میں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ خناس تمہارے سینوں میں ہاتھی کی طرح براجمان ہے. ٹھیک ہے. کفیل ہاتھی کی طرح براجمان ہے. صحیح. ہاتھی صرف خالی شکل تو نہیں ہے، ہاتھی کے ساتھ وزن ہے، اس کا حجم ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے پورے وجود میں جو ہے وہ کیپچرڈ ہے، سرایت کرتا ہے آپ کو. تو یہ جو ہے یہ انسان جب اس پوزیشن میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اللہ کے نور سے نوری ہونا. انسان اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اور اپنی ذات میں سب کچھ بھی ہے. کچھ نہیں اس لیے کہ اپنی ذات میں اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، اور سب کچھ اس لیے کہ اللہ کی روح ہے اس کے اندر. انسان اپنے آپ کو سمجھے ایک اللہ اور ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت مآب کی حدیث کیا کہتی ہے کہ آدم کو میری شبیہ پہ بنایا گیا. اس کا مطلب ہے آدمی جتنے بھی ہیں وہ شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. ٹھیک ہے. اور روح اللہ کی. تو انسان اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرجر ہے. انسان میں اللہ اور رسول ہیں. جب جیسے میں 92 اور 11 66 کی بات کی ہے نا، تو سمجھیے 11 اور 12 کو جمع کریں 23. جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. انسان کی روح فنفخت فیہ روحی، شباہت سرور انبیاء. 5 سینسری سسٹم اللہ بلا وجہ کرتا ہے. آپ اپنے وجود کو دیکھ لیں، آپ کے یہ اپر جو ہے وہ دھڑ کے ساتھ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں 1 سر 5 اللہ نے لگا کے بھیجے ہوئے ہیں. سر آپ کے ساتھ اللہ کا راز موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. روح کو سمجھیے، روح کتنی بڑی طاقت ہے. تو جن کی روح میں روحانیت سرایت کر گئی ہو، وہ روح اللہ کی طرف راستہ دیتی ہے. سگنلز کھلتے ہیں اس کے جس کے اندر اللہ کا نور ہوگا. کائنات رسپونڈ صرف خالق کو کرتی ہے، مخلوق کو نہیں کرتی. مخلوق کے اندر خالق کی کوڈنگ موجود ہوگی، کائنات راستے دے دے گی. کبھی سباب سمجھیے. قرآن پاک کی ایک اور آیت کا مفہوم بتا کے آگے بڑھتا ہوں. وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں یا شک شبے کا شکار ہیں، وہ سباب پہ چڑھ کے اللہ تک پہنچ کیوں نہیں جاتے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟
کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں شک شبے کا شکار ہیں وہ سباب پہ چڑھ کے اللہ تک پہنچ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تو کہہ رہا کہ ہم نے تمہارے اندر راستہ رکھا ہوا تمہیں نہیں ملتا. تو پرسنل فیلیئرز اللہ کے اوپر. پھر اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا نا کہ جب ان کا اپنا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھ پڑتا ہے. بے شک انسان کے پرسنل فیلیئرز اس کو راستہ نہیں دیتے. صرف اور صرف گائیڈنس اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. کوئی درویش، کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی بابا، کوئی بھی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے. اگر وہ ہے تو وہ اللہ کے نور سے نوری ہے. جب اس کے اندر وہ اللہ کی تجلی تمام غیر اللہ کو جلا دیتی ہے اور اس کی ذات نور محمدی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انلائٹن ہوتی ہے تو اس کو راستہ ملتا ہے. صحیح. غیر اللہ کا ہر کانسیپٹ اس کے اندر سے جل جاتا ہے اور اس کے اندر صرف اور صرف ایک ہوتی ہے رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر کائنات اس کو راستہ دیتی ہے. پھر وہ پتھر پہ ہاتھ رکھ لے، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. پھر وہ جہاں چلا جائے. پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جی اولیاء کرامتیں کیسے کرتے ہیں. تو کرامت اولیاء نہیں کرتے بھائی، کرامت وہ اللہ کا نور کرتا ہے. میں لوگوں کو 1000 بار یہ سمجھاتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا موسیٰ کا عصا تو سمجھ آ جاتا، موسیٰ کا ہاتھ سمجھ نہیں آتا. وہ سوٹی میں نہیں ہوتا، ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا و کار ساز. بندہ مومن کا ہاتھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نور سے نوری ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. سارے بندے کیوں نہیں کر لیتے پھر؟ ہاں جی. جب ایک آدمی جو ہے وہ کسی کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس کا دکھ ختم کر دیتا ہے، باقیوں سے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں کہ وہ اللہ سے نوری نہیں ہے. مطلب اگر اب ہم اس میں کوئی شخص کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ میں پھر کسی نوری شخص کو تلاش کیسے کروں، تو وہ اس کے لیے کیا رہے؟ نصیب. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، ہم نے یہ خود یہ میں اس سمجھ لیں کہ اسی جو ہے نا خانقاہی سسٹم میں بڑا ہوں جی. میرا خاندان ننیال ددیال سارا، مطلب الحمدللہ نجیب الطرفین سادات ہیں تو میرا ننیال جو ہے وہ گولڑا ہے. میرا ددیال شاہ گردیز، ہم شاہ یوسف گردیز کی گردیزی جعفری سید ہیں. اور میری فیملی میں کوئی بہت بڑے بڑے جو ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا خاندان ہے تو ہمارا ایک تعلق تو ہے نا. جی. مطلب یہ باجی دیدار شاہ گردیزی ہمارا ایک رشتہ بہت کلوز رشتہ ہے بھاراکو والے، تو ان کے ساتھ ایک تعلق تو ہے نا، بڑی نسبت ہے. میں اسی سارے گھر میں بڑا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس گھر کا باغی بھی ہوں. یہ چیزیں کنٹامنیٹڈ ہو گئیں جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بابے دا پتر بابا ہوئے گا. نبی کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. تو بابے کا پتر بابا ضروری کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. اس کا صرف اور صرف ایک چیز ہے، اللہ کے نور سے نوری ہوگا. تو اب جب یہ بات ہوئی کہ مطلب سننے والے یہ جان لیں کہ یہ نور جینیٹیکل ٹرانسفارمیشن میں نہیں آتا. نہیں سر، یہ عطا ہے، جس کو چاہے دے دے. یعنی سر آپ سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو یعقوب کے ہی بیٹے ہیں. جی بالکل. ان میں وہ نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام میں. کیوں؟ ابو لہب اسی خاندان کا ہی ہے نا، اس میں وہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا تو نوح علیہ السلام کا، اس میں وہ نہیں ہے. پھر کیسے ہو گیا؟ اصل چیز ہے صحبت. سمجھیں، بابے کا بیٹا، اب چلیں میرا خاندان میرے خلاف ہوتا تو ہو جائے، بابے کا بیٹا یا برباد ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے. بنتا کیسے ہے میں بتاتا ہوں. بنتا کیسے ہے؟ جیسے اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ رہا، ان پہ تجلی پڑتی تھی تو اس پہ بھی پڑتی تھی. اللہ نے اس کو کچھ نہ کیے ہوئے نجس عین ہوتے ہوئے بھی پاکیزوں میں ساتھ شمار کیا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا. فقیر کا، درویش کا بیٹا ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس پہ تجلی پڑتی ہے، اس پہ بھی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ پاک ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. لیکن جب وہی بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ ساری دنیا میرے ابا جی تے گوڈے ہاتھ لا رہی ہے تو میں وہ سمجھنے لگ جاتا ہے میں بھی بڑا کوئی فرعون ہوں، تو وہ بابے کا بیٹا نہیں رہتا، وہ فرعون کا بیٹا ہو جاتا ہے. واہ. فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بی بی آسیہ پاکیزہ رہتی ہے، اور نبیوں کے گھر میں رہتے ہوئے بھی نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، حضرت ہود کی بیوی برباد ہو جاتی ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. جب وہ بابے کا بیٹا صرف اس تجلی کی طرف کرتا ہے تو وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے
کہ لوگ میرے پیراں نوں ہاتھ لان، میں اونچا بیٹھ رہا تو باقی نیویں بیٹھ سن، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں سر یہی میں حقیقت میں رہنے کے عادی ہوں. میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، میں نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کبھی اپنے خاندان میں یہ نہیں دیکھا کہ جی اسی اتنے بیٹھیں گے تو باقی نیویں بیٹھیں گے. ہمیں کیا سرخاب کا پار لگا ہوا ہے. اس لیے یہ خانقاہی سسٹم کنٹامنیٹڈ ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ ڈھونڈنا، تو سر پھر جس نے آپ کو راستہ دینا ہوگا نا، اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص تھا، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جی، بڑی آسان سی، اس کا جواب آ جائے گا. میں کہانیاں سنانے والا آدمی ہوں سر. ایک شخص تھا، وہ گیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ. اس نے وہاں دعا کی کہ مالک میرے حالات بہت خراب ہیں، مجھے میری مدد کیجیے. وہ جو ہے وہ اپنے گھر آ گیا. اس دور میں جو بادشاہ تھا، اس کو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بندہ ہے، میرا چاہنے والا ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں، تم جاؤ اور اس کی مدد کرو. بادشاہ آیا، آ کے اس نے اس کو پیسے بھی دیے، اس کو جو چیزیں تھی ضرورت پوری کی. اور ایک جملہ اس نے کہا کہ اب آئندہ بھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری ضرور مدد کروں. اس نے آئندہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، پیسے آپ نے دیے، میری ضرورت تھی، میں پورا کر لیا، آئندہ بھی اسی کو بتاؤں گا جس نے تمہیں بھیجا ہے. سبحان اللہ. تو ہم جب اپنی ڈائمینشن غلط کر لیتے ہیں نا، تو ہمیں نقصان ہوتا ہے. بس صرف ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ڈائمینشن اللہ ہے. بابے نے کرو نہیں لے آنا، ڈائمینشن اللہ ہے. اس کو کہیں مالک مجھے راستہ دے، وہ پھر جس سے اس نے دلوانا ہوگا اس تک آپ کو لے جائے گا. اچھا، اب ایک اور چیز ہے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں خود اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر لوں، اور وہ صلاحیتیں جو کسی ایسے شخص میں موجود ہیں اور مجھے اس کو کچھ کہنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی پریکٹس ہے کہ وہ پریکٹس احساس ہے سر. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھیے. اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مجھ سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، میں تو قرآن پاک کا آدمی ہوں، قرآن پاک مجھے آتا ہے، یہ لوگ جو مجھ سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو یحببکم اللہ. یعنی آپ تو محب الہی بننے کے لیے گھر سے نکلے تھے، آپ نے اطاعت کی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے محبوب الہی بنا دیا. صحیح کر لیں، راستہ تو سب کے لیے، راستہ گزرے گا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ العلم تک جانا ہے تو باب مدینہ العلم سے گزرنا پڑے گا. بس شریف آدمی بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے جاتے ہیں، چھتیں پھلانگ کے نہیں آتے. کیا بات ہے. اگر باب مدینہ العلم کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تو روحانیت کا دروازہ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہاں سے گزر جائیں، مدینہ العلم میں چلے جائیں، مدینہ العلم سے اسرار کے دروازے کھل جائیں گے، جدھر مرضی جائیں. اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، مشقتیں کر لیں. ہاں ہوتی ہیں مشقتیں بالکل، اس میں مراقبہ بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ چلے گا کیسے؟ چلے گا وہ اللہ کے نور سے. میں 10 لاکھ دفعہ کوشش کرتا رہوں. یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ اکثر لوگوں کو پریشان بھی کر جاتا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس کی کوشش میں کروں وہ مجھے مل بھی جائے گا. مطلب میں آج یہاں بیٹھ کے کہوں کہ جی اگلا الیکشن امریکن پریزیڈنٹ کا میں نے لڑنا ہے، کیسے لڑ لوں گا؟ مجھے وہ اللہ نے کیپیسٹی دی نہیں، کیسے کر لوں گا؟ تو کیا نعوذ باللہ قرآن پاک میں غلط لکھا ہوا ہے؟ نہیں سر، ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں یا اوور ایسٹیمیٹ کریں. اپنی اوقات، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اس لیے راستہ بند ہو جاتا ہے. اپنی اوقات سے رہنا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے، جب انسان کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو پھر اللہ سے مانگے نا. میں ایک درویش کے پاس جاتا تھا، مجھے یاد آ گیا ایک جملہ، بس صرف ایک چھوٹی سی بات کروں تو میں اس کو کنکلوڈ کروں. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میرا نا بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے بہت سارے اولیاء کے ساتھ، جس میں صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کلندر سید صفدر علی بخاری ہیں، بہت سارے اولیاء ہیں. صحیح. میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا، کلندر سید صفدر علی بخاری کے پاس، بابا جی کے پاس. تو جب وہ انہوں نے مجھے اس وقت میں بچہ تھا، جی سید صفدر علی بخاری، میری زندگی کے 10 سال ان کے ساتھ گزرے ہیں، اور میں ان کو بہت ایک زندگی میں نے جن سے سیکھا ہے نا وہ لوگوں کو ان کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. خیر کٹ شارٹ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا. انہوں نے مجھے کہا، میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا، کلندر پاک نے مجھے کہا کہ سید دعا کرا دیا کر. جو ان کا طریقہ تھا دعا کرانی، لوگوں کے کام ہو جانے. تو وہ ایک وہ نیچرلی تون میں سریا آ جاتا ہے نا جی. تو وہ میرے اندر آنا شروع ہو گیا کہ میں دعا کراتا ہوں، لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، میں دعا کراتا ہوں.
ایک دن میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, یہ بھاٹی والا ان کا گھر, بسم اللہ اسٹریٹ والا, تو اکیلا بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتے ہیں سید ایک بات سمجھ نہیں آتی, ایک بندہ ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے, وہ روتا ہے کہ اللہ میری مدد کر. اللہ کسی کو کان سے پکڑتا بھیج دیتا, جاؤ اس کا مسئلہ حل کر کے ہو. سید اللہ کے زیادہ قریب کون ہے, وہ جس کے لیے اللہ نے بھیجا یا وہ جس کو بھیجا؟ تو میں نے کہا بابا جی وہی جس کے لیے اللہ نے بھیجا. تو اگلا خطاب پھر میرے سے تھا, میرے سے. مجھے اس نے بہت جلالی چہرہ, اس نے کہا پھر تیری تون میں سریا کیوں آ جاتا ہے, تو بندے کا پتر بن کے اللہ کا کام کیوں نہیں کرتا؟ اگر اللہ تجھ سے کام لے رہا ہے تو تماشے کیوں کرتا ہے؟ وہ دن مجھے جب وہ جھاڑیں پڑیں, مجھے جب وہ انہوں نے مجھے کہا کہ انسان کا پتر بن, اگر اللہ تجھ سے کام لیتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ تیرا استحقاق نہیں ہے کہ تو سمجھے کہ جی تیری دعا سے ہو رہا ہے, تو کون ہے, تیری اوقات کیا ہے. وہ جو خطاب میرے سے ہوا, پھر جب مجھے وہ جھاڑیں پڑیں, اس دن کے بعد سر میں بڑا ڈرتا ہوں. صحیح. میری زندگی کا یہ مطلب یہ چیپٹر ہے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر اللہ نے آپ کو کسی کے قابل کر دیا ہے, آپ کو گائیڈنس کی توفیق دی ہے, تو یہ اللہ کی عطا ہے. تم کون ہو, تم مامے لگتے ہو. اپنی اوقات کو سمجھنا چاہیے. اس لیے میں سر بہت ساری چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں. میں نے جا کے اپنی قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ کو جواب دینا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مشقتیں کی بات کرتے ہیں نا, یہ پڑھائی کر لیں, یہ پڑھائی کر لیں, یہ کر لیں, تو پڑھائیوں سے کچھ نہیں ہوتا سر. جی جی. یہ وہ ایک پنجابی میں ایک اور درویش کے پاس بیٹھا تھا, انہوں نے کہا جی پڑھن نال کچھ نہیں ہوتا, پھڑن نال ہوندا جی. تے جی اللہ نو تسی پھڑ لیا نا تو ਉਹਦਾ پلہ پھڑ لو, وہ لے جائے گا, آپ دس دے گا. یہ پڑھنے سے کچھ ہوتا تو آج حافظ اور قاری, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ کوئی حافظ صاحب یا قاری صاحب ہوتے. میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہ پرسیو کر لیں کہ وظائف ہیں, میں وظائف کے خلاف نہیں ہوں, لیکن سر آپ سمجھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ فون میرا ہے نا, اس کو میں نے 5 واٹ 10 واٹ کے چارجر سے چارج کرنا ہے. میں اس کو 11 kV پہ ڈائریکٹ ٹرانسفارمر پہ لگاؤں گا تو کیا ہوگا, جلدی چارج ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا؟ پھٹ جائے گا. تو کوہ طور پہ کیا ہوا تھا, وہ نور کی تجلی جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا, موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو الامر نبی برداشت نہیں کر سکے, ہم پھٹ جا کے اللہ نو جبھی پا لینے ہیں. یہی تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پھر جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. میری زندگی 20 سال 25 سال یہی کرتے گزر گئی ہے سر. جی جی. کہ جتنے میں نے لوگ دیکھے ہیں, جتنے پڑھائی کرنے والے ہیں, میرے تجربے کے مطابق کسی کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا, کسی کے گردے ٹھیک نہیں ہوں گے, کسی کی لیور ٹھیک نہیں ہوگا. یہ مذاق نہیں میں کر رہا ہوں, میں اپنی زندگی کے سر انرجی برداشت نہیں ہوتی. آپ ایک موٹر ہے وہ 220 واٹ پہ چلتی ہے, آپ اس کو 300 واٹ پہ لگا دیں, وہ تھوڑی دیر تو چلے گی, اس کے بعد اس کی وائنڈنگ جلنا شروع ہو جائے گی. تو انسان کا کیا ہے, انسان کو اپنے آپ کو سیٹل نہیں رکھنا چاہیے, بچے نہیں پالنے. جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول, ہر کسی کو جو ریت دی گئی ہے اس کا اس سے سوال ہے. آپ کی اولاد, آپ کا گھر, آپ کے بچے آپ کی ریت ہیں. ان کو چھوڑ کے آپ بابا بننے نکل گئے ہیں, تو ان کا کس نے کرنا تھا, ان کے لیے کس نے کمانا تھا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جی بس ہوں تسی بابے بن گئے ہو تو گھر چھاڑ دیو. توازن رکھیں سر, بیلنس. ووضع المیزان صرف اور صرف اعمال تولنے کے لیے بنایا. کچھ سمجھیے, اللہ نے زندگی کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, کچھ سوالات ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں, ہمارے اکثر پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن میں بھی آتے ہیں. اس میں سے بہت اہم سوال جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روح پرواز کرتی ہے تو وہ اپنے تدفین کے مراحل کو دیکھ رہی ہوتی ہے یا اوپر سے روح دیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے کیا؟ روح سر جب روح آپ کا السلام علیکم یا علی القبور سن سکتی ہے تو وہ دیکھ کیوں نہیں سکتی؟ اوپر سے یا نیچے سے مجھے نہیں پتا, میں اس پوڈیم کو ہی نہیں جانتا وہ کون سا اسٹیشن ہے جہاں پہ وہ کھڑی ہو کے دیکھتی. میں وہاں تک گیا نہیں ہوں, ابھی فوت نہیں ہوا, کہ آگے جاؤں گا تو شاید دیکھ لوں, لیکن زندگی میں رہتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ روح کہاں کھڑی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر روح اللہ کے نور سے انلائٹن ہے تو اللہ کہاں ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے, تو وہ روح بھی ذرے ذرے میں ہوگی. سر ایک فلم میں بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن ایک فلم ہے لوسی. اس کا آخری ڈائلاگ جہاں پہ وہ غائب ہوتی ہے, وہ کہتی ہے آئی ایم ایوری ویئر. سر اللہ کے نور کو محسوس کیجیے. تو آئی ایم ایوری ویئر میں تو پھر یہ آیا کہ جس گھر میں, جس مکان میں اس روح نے زندگی گزاری تو پھر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. سر اولیاء اللہ کی چلا گاؤں میں کیا ہے, جہاں پہ درویش نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہاں ہوتا کیا ہے. سر آپ کے کپڑوں میں, سائنس کی بات کرتا ہوں, آپ اپنے کپڑے اتارتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا ان سے جادو ہو جاتا ہے, ہوتا کیا ہے, آپ کے ڈیڈ سیل ان کپڑوں میں موجود ہوتے ہیں.
آپ کے کٹے ہوئے ناخنوں سے, آپ کے بالوں سے, آپ کی چیزوں سے ہو جاتا ہے. تو وہ جو ذرے میں کائنات کا راز ہے, آپ کا پورے کا پورا سینٹیکس, انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی, A=mc², آپ کی باڈی میں ہے. آپ کے DNA کے چھوٹے سے ذرے میں آپ کی پوری زندگی ہے. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات میں اگر کوئی ایک انرجی کا سینٹر ہے تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے اور خانہ کعبہ ہے بس. اچھا, اب میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ایک میسج, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں, ابھی اب پورے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک چیز بڑی ہائی لائٹڈ رہی کہ جو انرجیز ہیں یا روح کی بھی اصلاح ہونی چاہیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ روح کو بہتر رکھنے کے لیے یا روحانی سفر کو بہتر بنانے کے لیے کیا ایسی حکمت عملی ہے؟ صرف ایک چیز, فاتبعونی, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کا کانسیپٹ قرآن پاک میں کیا ہے؟ جی تھوڑی سی بات اگر میں لمبی کروں, جی نہیں آپ بالکل بالکل, میں یہ آپ نے بات اتنی زبردست کی ہے کہ اس کا میں اگر تھوڑا سا چھوڑ دوں گا نا تو نہیں آپ بالکل تفصیل سے بتائیں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے اس کو سمجھیے. عام مومن جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. عام مومن کا مقام یہ ہے کہ ان مومنین نے, ان امتیوں نے جو ہے وہ جا کے امت وسطیٰ کی حیثیت سے امتوں کی گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر بیتی ہوگی کہ روحانیت ہوتی ہے تو جا کے گواہی دیں گے, سارے تھوڑی. کانسیپٹ میں یہ بات لمبی اس لیے کر رہا ہوں, اسلام کا کانسیپٹ, یا رسول اللہ, عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو ان سے کہیے مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں اترے گا. یعنی پہلے آپ نے کلمہ پڑھا, کلمے کی پریکٹس کرتے ہوئے زندگی گزر گئی, اس کے بعد دین دل میں آیا, آپ مومن ہو گئے. اب ایمان کا ٹیسٹ ہوگا, چھوٹا یا بڑا کوئی بھی, وہ ٹیسٹ میں جو کامیاب ہوں گے ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جس کو ایکنالجمنٹ کا سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. جیسے بچہ کالج میں داخل ہوتا ہے تو بونافائڈ سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ دس از دی بونافائڈ اسٹوڈنٹ آف دس کالج. اوکے, اس بونافائڈ سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا کیا ہوگا؟ امتی. ہم کلمہ پڑھتے ساتھ ہی امتی ہو جاتے ہیں. امتی ایمان کے ٹیسٹ کے بعد ہوگا. ان امتیوں کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے, سارے ہی نہیں. میرے جیسے پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے سر, ہم میں کلیم کرتا رہوں کہ جی میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں, گورنمنٹ کالج مجھے کوئی بونافائڈ سرٹیفکیٹ دے گا تو ایکنالجمنٹ ہوگی نا, یا میرے پاس کوئی کالج کا کارڈ ہوگا تو میں لوگوں کو بتاؤں گا نا کہ دیکھیں جی میں بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہوں, یہ میرا کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھیے یہ ہے اللہ کے نور سے نوری ہونا. اور کائنات میں اگر انرجی کا کوئی سینٹر ہے تو وہ واحد ہے, خانہ کعبہ یا رسالت مآب, لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر تیسری چیز اولی الامر منکم. 3 چیزوں کا ذکر ہے نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جی, اولی الامر منکم کو سمجھنا پڑے گا, جس کا میں نے ذکر کیا کہ مدینۃ العلم کی خیرات نہیں ملے گی باب مدینۃ العلم کے بغیر. رسالت مآب کو ڈکٹیشن نہیں دینی کہ جی اس کو بھی ایڈ کریں اس کو بھی ایڈ کریں, رسالت مآب کی مرضی. اب جو ہے وہ اولی الامر کا ترجمہ سمجھیے, یعنی وہ راستہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے. نور سے نوری ہونا ہے تو اسی راستے سے جانا پڑے گا نا, اپنا راستہ تو نہیں بنانا. جی, مسلمان جب کلمہ پڑھا, زندگی اسلام پہ عمل کرتے گزری, مومن ہو گیا. اب جہاں پہ مومن ہے وہاں پہ آپ رک کے ایک دفعہ ایسے دیکھیے تو امیر المومنین کون ہے. جہاں پہ آپ کا ایمان شروع ہوتا ہے وہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ کل ایمان. پھر یہ کہا ہوا ہے کہ علی کی خندق کی ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے, ماننا پڑے گا. امیر المومنین کا مقام اگر آپ کو کہیں تھوڑا سا ادراک ہو جائے تو پھر یہ سمجھیے کہ اس امیر المومنین کا مقام یہ ہے کہ وہ جوتے صاف کرتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے امامے سے, اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں اور رسالت مآب سرور انبیاء کے نالین مبارک کو صاف کرتے ہیں. وہ امیر المومنین کہ جن کو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے سے لگا کے کہتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں انا عبد عبیدک یا رسول اللہ, میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. سمجھیے کہ امیر المومنین کا مقام یہ ہے کہ وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلام کی حیثیت سے, دربان کی حیثیت سے, خدمت گزار کی حیثیت سے ساری زندگی نوکری کرتے ہیں.
تو پھر آپ کہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم فٹافٹ جڑ جائیں گے اور سارا کچھ حاصل کر لیں گے. تو سر ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. میٹرک کرنے کے لیے پہلے 9 کلاسیں پڑھنی پڑتی ہیں جی, ٹھیک ہے. ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہے. ہم اس میں جب بائی پاس کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ انسان صرف اور صرف اور صرف اللہ گفتگو ہی نہیں کرتا رسالت مآب کے بغیر. اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے فاتبعونی سے گزرنا پڑے گا. میری اطاعت کرو گے, رسالت مآب سے گزر کے اللہ تک پہنچو گے. ہم اللہ کو فٹافٹ جپی ڈال لیتے ہیں تو اللہ نے تو منہ ہی نہیں لگانا رسالت مآب کے بغیر. رسالت مآب راضی نہیں ہے تو آپ کیسے راضی ہوں گی؟ اور پھر جن کے بارے میں رسالت مآب خود کہہ رہے ہیں کہ اللہم والا من والا ہوں, کہ اللہ ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھے, اللہم عادا من عادا ہوں, ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. تو کون ہے وہ؟ کس چادر کو پکڑ کے خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ہؤلاء اہل البیت؟ کس کے بارے میں کہا تھا کہ لحمہم لحمی دمہم دمی؟ کس کے بارے میں کہا تھا ابناءنا و ابناءکم کی تفسیر کون تھے موبائل میں؟ کون تھے؟ ان کو سمجھنا پڑے گا. درود پاک ہم قرآن پاک میں روز درود پاک پڑھتے ہیں, نماز میں بھی پڑھتے ہیں, روز مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. سمجھنا پڑے گا کہ کن کا راستہ. یعنی میں آپ جو ہے نا کہیں کسی کو ٹیکسی کرواؤں اور پھر میں ان کو کہوں کہ آپ کا ایڈریس دیے بغیر یہ کہوں کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے جی, ان کے پاس جانا ہے, تو ٹیکسی والا مجھے کیا کہے گا کہ بھائی جان لوکیشن دے دیں, کچھ دے دیں. اس کو کیا پتا. قرآن پاک نے کہہ دیا کہ ان کے راستے پہ چلا جن کے تیرا انعام ہو. کن کے اوپر انعام ہوا ہے یہ تو آپ نے دیکھنا ہے. اللہ نے تو اب آ کے ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جانا. پھر جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ درود پڑھو محمد و آل محمد پہ جیسے ابراہیم و آل ابراہیم پہ, تو سرکار ختمی مرتبت کا مقام سمجھیے. آل ابراہیم کون؟ رسالت مآب کے آباء و اجداد. آل محمد کون؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے. اگر آپ اس گھر سے وفاداری نہیں ہیں, آپ درود پڑھتے ہیں اور درود کے ہی پابند نہیں ہیں, یعنی جن کے بچوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی دشمنی کرتے ہیں, تو کون سا دین, کون سی چیز؟ آپ اپنے ہی کردار میں جو ہے وہ اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ اور منافقت کس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نور سے نوری ہونا ہے. پھر آپ کو شاید انا للہ و انا الیہ راجعون کا راستہ مل جائے, پھر شاید وہ ڈائمینشنز مل جائیں, پھر آپ کو شاید وہ ایلیویشن مل جائے کہ آپ جہاں جا کے سکون سے, یعنی اللہ نے کہا ہے نا کہ اپنے گھر کو سکون والی جگہ بناؤ. سکون کیوں نہیں ہے؟ کہ ہماری انرجیز ہی انٹرسیپٹ ہیں. ہم وہ لا آف اٹریکشن میں ایک دفعہ شاید آپ سے بات کی تھی کہ وہ ہم سوچتے ہیں, لا آف ریورس اٹریکشنز کی بات ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بچ جانا لیکن وہ نیگیٹو ہو رہتی ہے. سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین کا نور ہی جو ہے وہ آپ کے گھروں کے اندر ہے. اور ایک چیز میں بار بار جس کا ذکر کرتا ہوں, پیسے دے جائیں اپنی اولاد کو, کچھ دے جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. عقیدہ دے کے مریں. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں, میں اس بات پہ سچی بات ہے بہت پریشان ہوں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو عقیدہ دے کے نہ مرے تو اگلے دور میں دین آدھا رہ جائے گا اور اس سے اگلی جنریشن میں دین ختم ہو جائے گا. ہم خود ذمہ دار ہوں گے. کل کو ہماری قبروں میں صرف اس بات پہ ہمیں چھتر پڑ رہے ہوں گے کہ اپنے بچیاں نو دس کے نہیں آیا رسالت مآب دا مقام. سر یہ سمجھیے, یہ وہ روح ہے, یہ وہ ٹریننگ ہے, یہ نور ہے سرکار کا, جب انسان کا اپنا کردار تبلیغ بنتا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا, مجھے یہ بھی بتا دیجئے تبلیغ کا بہترین طریقہ کیا ہے. جناب سعید ہیں یا جناب کعب ہیں, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن حدیث موجود ہے. تو رسالت مآب نے انہیں کیا کہا تھا, کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. تو تبلیغ آپ کے کردار نے کرنی ہے. تبلیغ آپ نے بچے, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میرے بچے شاید وہ نہ کریں جو میں ان کو کہتا ہوں, لیکن میرے بچے وہ ضرور کریں گے جو مجھے کرتا ہوا دیکھیں گے. بے شک. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں کسی ایسی کیفیت سے گزر رہا تھا جیسے کوئی بچہ کھلونوں کی دکان پہ جائے اور وہ چاہے کہ یہ سارے کھلونے جو ہے وہ میں لے جاؤں, جیسے ایک خاتون کسی کپڑوں کی شاپ پہ جائے اور اسے لگے کہ میں سارے کپڑے یہاں سے لے جاؤں. علم کا سمندر ہیں سید حیدر جعفری صاحب, اور ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ کسی نئے سوال کو جنم دیتا ہے. لیکن تقاضا یہ ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا کہ ہماری آڈینس کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملے, تو میں اپنے سوالات کو ضبط رکھتا ہوں. لیکن ہم کسی اور نشست میں بہت سارے ایسے سوالات جو میں آج کی نشست میں نہیں پوچھ سکا, میں دوبارہ ضرور پوچھوں گا اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آنرڈ سر, آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے سر, میں بڑا اچھا آدمی ہوں. یہ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں سر علم کا سمندر صرف کائنات میں ایک ہی ہے.
کسی کے پاس اس سمندر میں سے کوئی قطرہ ہو سکتا ہے, کوئی بکٹ ہو سکتی ہے, کوئی پاٹ ہو سکتا ہے, میرے پاس وہ آدھا قطرہ بھی نہیں ہے. اور میں ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ بس اللہ, میں نے کھانے کعبے میں کھڑے ہو کے مالک کو یہ بات کہی تھی کہ مالک مینوں جڑا نا کوئی بہت وڈا آدمی نہ بنائی, مینوں ڈر لگتا ہے. لوگ متاثر ہیں آپ سے, سیکھتے ہیں آپ سے, اساتذہ میں سے ہیں آپ. میں چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں سے ہم کچھ سوالات لے لیں گے, اور دوبارہ جب بھی کبھی بیٹھیں جو میں آج نہ پوچھ سکا ہوا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات ہوگی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی.